سب سے زیادہ بور سر نصیر کرتے ہیں۔ وہ جو بھی لیکچر دیتے ہیں میرے سر کے اوپر سے گزر جاتا ہے۔ ویسے بھی عقل کی ساری باتیں تمہارے سر سے ہی گزر جاتی ہیں۔ فراز کی دہائی پر ملائکہ نے طنزیہ انداز سے کہا تو اسے گھور کر رہ گیا۔ اگلی کلاس ان تینوں کی فری تھی، اس لیے وہ باہر لان میں ہی بیٹھ گئے۔ وسیع گراؤنڈ میں ان کے علاوہ اور بھی بہت سے اسٹوڈنٹس کے گروپ بیٹھے تھے۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ ہینا کو مسلسل خاموش دیکھ کر ملائکہ کو اسے ٹوکنا پڑا۔ کچھ نہیں، وہ ٹھنڈی سانس بھر کر بولی۔ کچھ تو ہے، میں بھی صبح سے نوٹ کر رہا ہوں، تم چپ چپ ہو۔ فراز کے کہنے پر اس نے باری باری دونوں کا چہرہ دیکھا۔ میں دراصل کامران کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ کیوں؟ اس کے کہنے پر ان دونوں نے ایک ساتھ اسے گھورا تھا۔ یاد ہے جب سے اس کے پیرنٹس تمہارے گھر سے ہو کر گئے ہیں تب سے وہ یونیورسٹی نہیں آ رہا۔ یہ نہ ہو اس نے خود کو کچھ کر لیا ہو۔ دیکھو ہینا، اس شخص کے بارے میں بات کر کے میں ماحول میں تلخی پیدا کر نہیں کر سکتی۔ کسی کو پسند کرنا یا کسی سے شادی کرنا آپ کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے۔ آپ کسی کو اس کے لیے مجبور نہیں کر سکتے، ایک بات۔ دوسری بات، کوئی کسی کے لیے نہیں مرتا، اور خاص طور پر کامران جیسے لوگ۔ غصے کے مارے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ بات کے اختتام پر اس کی نظر فراز پر پڑی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ دیکھ رہا ہوں غصے میں تم کتنی خوبصورت لگتی ہو۔ وہ جو غصے میں اسے دیکھ رہی تھی ایک دم مسکرا دی۔ اچھا یہ بتاؤ، امی ابا کو تمہاری طرف کب بھیجو؟ فراز کے سوال پر وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ تمہیں جلدی کس بات کی ہے؟ مجھے جلدی نہیں، ڈر لگتا ہے، یہ نہ ہو کوئی اور تمہیں مجھ سے چھین کر لے جائے۔ اس کی بات پر وہ مسکرا دی تھی۔ ایسی بھی کوئی بات نہیں، ڈیڈی میری مرضی کے بغیر تو یہ فیصلہ نہیں کر سکتے نا۔ اور ابھی نہ تمہاری ایجوکیشن کمپلیٹ ہے اور نہ میری۔ نہ تمہارے ڈیڈی مانیں گے اور نہ میرے، سو اس بات کو بھی یہیں رہنے دو۔ بے شک تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں یہ نہیں کہہ رہا فوراً شادی ہو جائے، لیکن منگنی تو ہو سکتی ہے نا۔ کم از کم کوئی ڈر یا اندیشہ تو نہیں رہے گا۔ اپنی بات کہہ کر وہ تائیدی نظروں سے ملائکہ کو دیکھنے لگا۔ اچھا بابا، تم تو پیچھے ہی پڑ جاتے ہو۔ پہلے میں مما سے بات کروں گی پھر، اور جب تک میں نہ کہوں تم اپنے ممی اور ڈیڈی سے کوئی بات نہ کرنا۔ اوکے، وہ ایک دم خوش ہو گیا۔ تبھی اس کے موبائل کی بیل بجی تھی۔ نمبر دیکھ کر اس نے موبائل آف کر دیا۔ وہ تینوں آج کے لیکچر کو ڈسکس کرنے لگے۔ تبھی بیل دوبارہ بجی تھی۔ ملائکہ اور ہینا نے اسے گھورا تو اس نے دوبارہ فون آف کر دیا۔ کون ہے؟ کوئی نہیں، ہینا کے پوچھنے پر اس نے جواب دیا۔ ٹھیک 3 منٹ بعد پھر بیل ہوئی تھی، اور اب کی بار ملائکہ نے فون اس کے ہاتھ سے لے لیا تھا۔ اسکرین پر صالحہ کا نمبر تھا۔ صالحہ، ملائکہ نے برج کا کر اسے دیکھا۔ تمہاری کزن ہے نا، تو بات کرو، فون کیوں کاٹ رہے ہو؟ ملائکہ نے فون آن کر کے اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے سنے بغیر فون آف کر دیا۔ فون کیوں بند کر دیا؟ تمہاری وجہ سے۔ کیوں؟ ملائکہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں سمجھا تم جیلس ہو گئی۔ کیوں؟ میرا کیا دماغ خراب ہے؟ اس نے ماتھے پر بر ڈال کر دیکھا۔ ہینا نے اس کا موڈ خراب ہوتے دیکھا تو بات ہی پلٹ دی۔ کچھ دیر بعد فراز اپنی دوست کے ساتھ چلا گیا تو وہ اور ہینا بھی اپنی بکھری ہوئی چیزیں سمیٹنے لگے۔ ایک بات پوچھوں ملائکہ، کیا باقی فراز کی گرل فرینڈ سے تمہیں جیلسی نہیں ہوتی؟ نہیں، اس نے بالکل سیدھا جواب دیا تھا۔ ہینا نے بہت غور سے اس کا چہرہ دیکھا اور پھر دوبارہ سے اس سے سوال کیا، کیا صالحہ سے بھی نہیں؟ کیوں؟ صالحہ سے مجھے کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ بات دشمنی کی نہیں، بات یہ ہے کہ صالحہ فراز کی کزن ہے، اور دوسرا فراز کی امی فراز کی شادی صالحہ سے کروانا چاہتی ہے، اور سب سے بڑی بات صالحہ فراز کو اس رشتے سے پسند بھی کرتی ہے، اور یہ بات ہمارے علاوہ فراز بھی بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ ہینا کی بات پر ملائکہ کتنی دیر خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی، جبکہ اس کے ہونٹوں پر دبی دبی مسکراہٹ تھی۔ مائی ڈیئر فرینڈ، اپنی ذات پر بھروسہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ فراز کی گرل فرینڈ آج کی نہیں، پہلے کی ہے۔ اس نے خود تمہارے سامنے کہا تھا کہ وہ میرے کہنے سے سب دوستیاں ختم کر دے گا۔ اور جہاں تک صالحہ کی بات ہے، فراز یہ جانتا ہے کہ صالحہ اسے پسند کرتی ہے، اس کی ممی کی کیا خواہش ہے، لیکن ان سب کے باوجود اس نے مجھے پرپوز کیا، تو اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ ہینا نے گہرا سانس لے کر جیسے اس کی تائید کی تھی۔ آج فراز نے اس سے جو کہا، اس وقت تو سرسری انداز میں کہہ کر اس نے بات ختم کر دی، لیکن اب وہ سنجیدگی سے فراز کی کہی ہوئی بات کو سوچ رہی تھی۔ اس نے فراز کو اس لیے منع کیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کامران کی طرح ڈیڈی فراز کے لیے بھی انکار کر دیں۔ فراز کی پسند اس کے لیے بہت اہمیت رکھتی تھی، لیکن اس سے بھی زیادہ اہمیت اس کی زندگی میں اپنے باپ کی تھی، اس لیے چاہتی تھی کہ اپنی نئی زندگی کی شروعات ڈیڈی کی خوشی اور دعاؤں کے ساتھ کرے۔ اب اسے مناسب وقت کا انتظار تھا جب وہ مناسب الفاظ کے ساتھ اپنی بات انہیں سمجھا سکے۔ وہ بڑی پریشانی کے عالم میں آفس سے نکلے تھے اور اسی حالت میں گھر داخل ہوئے، لیکن ڈرائنگ روم سے آتی کہکوں کی آواز پر ان کی پریشانی حیرت میں بدلی۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی فیروز صاحب کے مسکراتے پرسکون چہرے کو دیکھ کر ان کے چہرے کے تاثرات پل میں بدلے تھے۔ ان پر پہلی نظر نوشابہ کی پڑی۔ لے، آپ کے بھائی صاحب بھی آ گئے۔ فیروز صاحب نے گردن گھما کر دیکھا، تب تک وہ کمرے میں اندر آ چکے تھے۔ فیروز، مجھے تم سے اس بچپنے کی امید نہیں تھی۔ جانتے ہو میں تمہارا فون سن کر کتنا پریشان ہو گیا تھا؟ وہ غصے سے انہیں گھورتے ہوئے نوشابہ کے ساتھ بیٹھ گئے، جبکہ ان کی بات پر فیروز صاحب مسکرا دیے تھے۔ معذرت چاہتا ہوں بھائی صاحب، مجھے جو بات کرنی تھی اس کے لیے میں شام کا انتظار نہیں کر سکتا تھا۔
اس لیے آپ کو ایسے فون کر کے بلانا پڑا۔ مجھے نہیں پتا تھا آپ اتنا پریشان ہو جائیں گے۔ ان کی آنکھوں اور آواز دونوں میں شرارت تھی۔ یہ گدھا شروع سے ہی ایسی شرارتیں کر کے ماں ابا کو پریشان کیا کرتا تھا۔ وہ ساتھ بیٹھے نوشابہ کو بتا رہے تھے جو ان دونوں کو دیکھ دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ بیگم ذرا چائے تو پلوائیں، جعفر صاحب نے نوشابہ سے کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتی فیروز صاحب نے انہیں روک دیا۔ بھابھی ایک منٹ، مجھے جو بات کرنی ہے اس میں آپ کی موجودگی ضروری ہے۔ بھائی صاحب آپ سے کچھ مانگنا تھا، لیکن اس سے پہلے میں ایک اور سوال کرنا چاہتا ہوں۔ ابراہیم آپ کو کیسا لگتا ہے؟ ابراہیم بہت اچھا، بہت نائس بچہ ہے، آج کل کے لڑکوں سے بالکل ہٹ کر۔ آئی ریئلی لائک ہم۔ جعفر صاحب کی بات سن کر وہ بے ساختہ خوش ہو گئے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ابراہیم واقعی آج کل کے لڑکوں سے بہت مختلف ہے۔ لندن کے اتنے آزاد ماحول میں رہنے کے باوجود شراب تو دور کی بات، اس نے کبھی سگریٹ کو بھی ہاتھ نہیں لگایا۔ کہ صاف ستھری زندگی کا میں گواہ ہوں۔ اس میں ہر وہ خوبی ہے جو نیک شریف مسلمان میں ہونی چاہیے۔ ان کی اتنی تفصیل پر وہ دونوں میاں بیوی کافی حیران ہوئے تھے۔ جعفر صاحب ہنس پڑے تھے۔ فیروز، کسی کو جاننے کے لیے ایک نظر ہی کافی ہوتی ہے، جبکہ ابراہیم تو پھر میرا ہی خون ہے۔ ان کی بات پر فیروز صاحب کے چہرے پر واضح طور پر اطمینان نظر آیا۔ میں بہت سال اپنے وطن سے اور اپنوں سے دور رہا ہوں۔ اب میری خواہش ہے نہ صرف اپنوں میں رہنے کی بلکہ اسی زمین میں دفن ہونے کی بھی۔ میں ابراہیم کی شادی کرنا چاہتا ہوں اور اس کی بیوی کے لیے میں آپ سے ملائکہ کو مانگتا ہوں۔ انہوں نے کہنے کے ساتھ ہی بغور دونوں کے تاثرات کا جائزہ لیا۔ وہ دونوں ہی حیران تھے۔ اگلے ہی پل جعفر صاحب ہنستے ہوئے ان کے گلے لگ گئے۔ اتنی سی بات کہنے کے لیے تم نے اتنی دیر لگا دی؟ وہ الگ ہو کر بولے۔ پاگل، مجھے اور کیا چاہیے کہ میری بیٹی کسی ایسے گھر میں ایسے لوگوں کے درمیان جائے جو اسے مجھ سے زیادہ پیار کرے۔ ملائکہ میری جان ہے، لیکن ایک بات میں جانتا ہوں، تم میری جان کو مجھ سے زیادہ پیار کرو گے۔ جیسے جذبات سے ان کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا، جبکہ اپنی اتنی بڑی خواہش کی تکمیل پر فیروز صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ بھائی صاحب، میں کبھی آپ کو نا امید نہیں کروں گا۔ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، میں اور ابراہیم ملائکہ کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھیں گے۔ مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے فیروز۔ انہوں نے نوشابہ کی طرف دیکھا۔ او بھابھی، اپنی خوشی میں بھول ہی گیا، آپ کو تو کوئی اعتراض نہیں؟ فیروز صاحب کے پوچھنے پر جعفر صاحب نے بھی مڑ کر نوشابہ کو دیکھا جو مسکرا رہی تھیں۔ ایسی باتیں کرتے ہیں آپ، بھلا میں کیوں اعتراض کروں گی؟ ابراہیم سے اچھا بھی کوئی اور ہو سکتا ہے؟ ان کی بات پر وہ دونوں کھل کر مسکرائے تھے۔ چلے بیگم، اسی خوشی میں چائے کے ساتھ کچھ میٹھا بھی کھلا دیں۔ ٹرالی میں لوازمات سجائے ہوئے وہ ملائکہ اور ابراہیم کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ ملائکہ کے رشتے اب سے نہیں بلکہ پچھلے کئی سالوں سے آ رہے تھے، اور شاید کئی ابراہیم سے بہتر بھی تھے، لیکن ہر بار کسی نہ کسی وجہ سے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر وہ ٹال دیتے تھے۔ جعفر کو ہمیشہ یہی لگتا تھا کہ ملائکہ بھی بہت چھوٹی ہے، لیکن آج صرف بات ہوئی تھی اور جعفر نے ہاں کر دی۔ نہ سوچنے کا وقت لیا، نہ کچھ اور دیکھا، صرف یہی کہ فیروز کا بیٹا ہے۔ شاید قسمت اسے ہی کہتے ہیں۔ انہوں نے بے اختیار گہرا سانس لیا اور اچانک ان کی سوچ پر ملائکہ کی طرف گئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی اس کا رد عمل کیا ہوگا۔ جعفر چھوٹی سے چھوٹی چیز اس کی پسند سے لیتے تھے، اور آج اتنا بڑا فیصلہ جس کا تعلق اس کی پوری زندگی سے تھا، انہوں نے اس سے پوچھے بغیر کر دیا تھا۔ بظاہر تو اس فیصلے میں کوئی خامی نہیں تھی، لیکن ملائکہ کو کوئی بھروسہ بھی نہیں تھا۔ مما، ان کو سوچوں سے باہر علی کی آواز سے نکالا تھا۔ ڈیڈی بلا رہے ہیں آپ کو، وہ ٹرالی سے کیک کا پیس اٹھاتے ہوئے بولا۔ تمہیں پتا ہے فیروز کیوں آئے ہیں؟ نوشابہ مسکرائی تھی، کچھ کہے بغیر سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگا۔ وہ ابراہیم کے لیے ملائکہ کا ہاتھ مانگنے آئے ہیں، اور علی کو زبردست اچھو لگا تھا، حتیٰ کہ نوشابہ کو گھبرا کر اس کی پشت کو ملنا پڑا۔ وہ تیزی سے فریج کی طرف بڑھا اور بوتل نکال کر منہ سے لگا لی۔ حواس بحال کر کے اس نے دوبارہ ماں کی شکل دیکھی۔ اور تمہارے ڈیڈی نے ہاں کر دی ہے؟ انہیں اگلی خبر سنائی، لیکن اب کی بار اسے پہلے کی طرح دھچکا نہیں لگا تھا، بلکہ بے حد خوشی ہوئی تھی۔ لیکن اپنے تاثرات ظاہر کرنے سے پہلے اس نے ان کے تاثرات جاننے کی کوشش کی تھی۔ کیا آپ کو ڈیڈی کا فیصلہ صحیح نہیں لگا؟ تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے جواب دینے کی بجائے اسی سے سوال کیا۔ آئی تھنک ابراہیم بھائی از دا بیسٹ چوائس فار بجو۔ میرے خیال میں ابراہیم بھائی بجو کے لیے بہترین انتخاب ہے۔ نوشابہ کچھ دیر اس کا چہرہ دیکھتی رہی اور پھر کھل کر مسکرا دی۔ وہ نوٹس سامنے پھیلائے پین کا کونا دانتوں پہ دبائے پرسوچ انداز میں انہیں دیکھ رہی تھی جب دستک دے کر علی اندر داخل ہوا تھا۔ بیزی ہو؟ لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ ایک بات کرنا تھی۔ ہاں کہو، فائل پر لکھتے ہوئے وہ گویا ہوئی تو علی کرسی گھسیٹ کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ تمہارا ایک پرپوزل آیا ہے۔ علی کے کہنے پر وہ مسکرا دی۔ یہ کون سی نئی بات ہے؟ اس کی بے نیازی پر علی کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا اس کی اگلی بات اس کی بے نیازی توڑنے کے لیے کافی ہے۔ جانتی ہو کس کا؟ اس نے اسی بے نیازی سے سر نفی میں ہلایا۔ ابراہیم بھائی کا پرپوزل آیا ہے۔ اب کی بار اس کا نہ صرف قلم تھما تھا، بلکہ اس نے سر اٹھا کر علی کا چہرہ دیکھا، جہاں مذاق کی رمق تک نہیں تھی، بلکہ دبی دبی خوشی کے ساتھ شرارت بھی تھی۔ جب کتنی دیر تک ملائکہ نے کوئی رسپانس نہیں دیا تو علی نے اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہرایا۔ کیا ہوا بچو؟ خوشی کے مارے تمہیں تو سکتہ ہی ہو گیا ہے۔ اس کے کہنے پر ملائکہ چونک کر سیدھی ہوئی تھی۔ اسے واقعی سکتہ ہو گیا تھا، لیکن خوشی کے مارے نہیں بلکہ حیرت کی وجہ سے، جبکہ علی اپنی ہی دھن میں تھا۔ ویسے مجھے ابراہیم بھائی جیسے سینسیبل شخص سے یہ امید نہیں تھی، لیکن یہ بھی اوروں کی طرح تمہاری صورت سے دھوکہ کھا گئی ہے۔
یہ تو خیر جب ان کا تم سے واسطہ پڑے گا تو ان کے ہوش ٹھکانے آئیں گے. مجھے تو ابھی سے ان کا مستقبل صاف نظر آ رہا ہے. تم سے شادی کرنے کے بعد ان کے خوبصورت گولڈن چاکلیٹی بال جھڑ کر صاف میدان کی صورت اختیار کر لیں گے. خوبصورت نیلی آنکھوں پر رونے کی وجہ سے موٹا چشمہ چڑھ جائے گا جس نے ہاتھ سے موٹائی بھی بتائی، اور گورا رنگ کڑ کڑ کر کالا ہو جائے گا، اور ان کا لمبا قد تمہاری فرمائشوں بلکہ ضد کی وجہ سے گھس کر چھوٹا ہو جائے گا. مجھے تو ابراہیم بھائی سے پوری ہمدردی ہے. بات کے آخر میں علی نے ملائکہ کا چہرہ دیکھا. اس کا خیال تھا وہاں سے ضرور میزائل چھوڑے جائیں گے، لیکن وہاں جامد خاموشی تھی جو اس کے لیے تشویش کا باعث تھی. بجو تم کچھ کہو گی نہیں؟ آخرکار علی کو سنجیدگی سے اسے پوچھنا پڑا. ملائکہ نے گہرا سانس لے کر اسے دیکھا. جو بات ہونی ہی نہیں اس کو سوچنا یا اس پر کوئی رائے دینا فضول ہے. کیا مطلب؟ علی نے اب چونک کر اسے دیکھا. تم سے کس نے کہا کہ میں ابراہیم سے شادی کروں گی؟ اس نے ابرو اچکا کر علی کو دیکھا تو کتنی دیر بول ہی نہ سکا، کیونکہ وہ خود سر جھٹک کر نوٹس پر نظریں دوڑانے لگی. لیکن ڈیڈی نے تو فیروز چاچو کو ہاں کر دی ہے. کیا؟ علی کی الجھی ہوئی آواز پر وہ چیخ اٹھی تھی. ڈیڈی ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں مجھ سے پوچھے بغیر؟ غصے کے مارے وہ کرسی سے کھڑی ہو گئی تھی، اور علی پریشانی کے مارے. اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ملائکہ اس طرح ری ایکٹ کرے گی، کیونکہ اس کے نزدیک ابراہیم کو ریجیکٹ کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی. لیکن بجو ابراہیم بھائی میں کیا برائی ہے؟ یہ مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے اس سے شادی نہیں کرنی. غصے کے مارے اس کی انگلیاں مٹھیوں کی شکل اختیار کر گئی تھی. مجھے ابھی ڈیڈی سے بات کرنی ہے. بچو، علی نے بے ساختہ اس کا ہاتھ تھاما تھا. رات کے 2 بج رہے ہیں، مما اور ڈیڈی سو رہے ہیں. علی کے کہنے پر اس نے بہت مشکل خود کو کنٹرول کیا تھا. بجو پلیز علی. ملائکہ نے ہاتھ اٹھا کر اسے بولنے سے روک دیا. ابھی تم جاؤ، میرا مزید بات کرنے کا کوئی موڈ نہیں. یہ کہہ کر وہ رکی نہیں تھی بلکہ باتھ روم میں جا کر دروازہ بند کر لیا تھا. علی کچھ دیر بعد دروازے کو دیکھتا رہا اور پھر باہر نکل آیا، کیونکہ جانتا تھا اب بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جب وہ باتھ روم سے باہر آئی تو علی جا چکا تھا. اس نے ڈور لاک کرنے کے بعد فراز کا نمبر ڈائل کیا تھا. کافی دیر کے بعد اس کی سوئی ہوئی آواز سنائی دی تھی. سو رہے تھے؟ پوچھنے کے بعد اس نے اپنے سوال کی بیوقوفی کا اندازہ ہوا تھا. یار رات کے 2:30 بجے لوگ سوتے ہی ہیں. خیر تو سناؤ، ابھی تک جاگ کر نہیں ہو؟ وہ شاید اب اٹھ کر بیٹھ گیا تھا. فراز مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے. ہاں کہو، میں تمہاری باتیں سننے ہی کے لیے تو اس دنیا میں آیا ہوں. میں اس وقت بالکل بھی مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں. اس کے لہجے میں شرارت محسوس کر کے وہ غصے سے بولی تو اسے بھی اس کے بعد کی سنجیدگی کا اندازہ ہوا تھا. اس دن تم اپنے امی ابا کو ہمارے گھر بھیجنے کی بات کر رہے تھے نا؟ ہاں، تو انہیں بھیج دو. دوسری طرف ایک پل کے لیے گہری خاموشی چھا گئی. سم تھنگ سیریس؟ یہی سمجھ لو. 1-2 دن میں بھیج سکتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ. ایک پل کا توقف ہوا تھا. آگے تم خود ذمہ دار ہوگے. اس کے لہجے میں گہری سنجیدگی محسوس ہو رہی تھی. اپنی بات کہہ کر اس نے فون بند کر دیا، اور فراز نے بھی مزید کچھ نہیں کہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا یہ کہنے کا نہیں کچھ کرنے کا وقت ہے. اس کی بات مکمل ہونے کے بعد بھی وہاں محسوس کی جانے والی خاموشی تھی جو اسے کسی طوفان کا پیش خیمہ لگ رہی تھی. اس نے جھکی ہوئی نظریں اٹھا کر سامنے بیٹھے اپنے باپ کو دیکھا. ان کی آنکھیں جو اس کے چہرے پر گڑی تھیں، ان میں وہ ایک جھلک میں بھی صاف ناراضی دیکھ سکتا تھا. اس نے دوبارہ نظریں جھکا لیں. چپ ٹوٹ چکی تھی، لیکن ان کا مخاطب وہ نہیں بلکہ اس کی ماں تھی. سن رہی ہو اپنے لاڈلے کی باتیں؟ محترم شادی کرنا چاہتے ہیں، ابھی دودھ کے دانت ٹوٹے نہیں اور باتیں شادی کی. ان کی طنزیہ لہجے میں غصہ بھی شامل تھا، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اگر وہ نہ بولا تو کبھی بھی ہمت نہیں کر سکے گا. ابو میں نے یہ تو نہیں کہا آپ میری ابھی شادی کر دیں، میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ان سے صرف بات کر لیں. بڑی ہمت کر کے اس نے یہ 2 جملے مکمل کیے تھے. برخوردار، تم نے شادی کو سمجھ کیا رکھا ہے؟ کوئی مذاق؟ جانتے ہو شادی ایک مکمل ذمہ داری کا نام ہے. اپنی تو تم ذمہ داری اٹھا نہیں سکتے، کسی اور کی کیا اٹھاؤ گے؟ اور بات بھی تم کس کی کر رہے ہو؟ ملائکہ کی، جعفر حسین کی بیٹی. ہماری تو ان سے جان پہچان ہے تو ہم ان کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن وہ لوگ تو صرف کسی دور کے حوالے سے بھی جعفر صاحب کو جانتے ہیں. ان کو معلوم ہے وہ اپنی بیٹی کے بارے میں کتنا ٹچی ہے. تمہارا رشتہ لے کر جاؤں تو کس منہ سے؟ کیا وہ یہ نہیں پوچھے گا کہ تم کیا کرتے ہو، کیا فیوچر ہے تمہارا، کیا دے سکتے ہو اس کی بیٹی کو تم، جبکہ تم اب تک مجھ پر ڈیپینڈ کرتے ہو؟ اتنے اچھے اچھے رشتے وہ ٹھکرا چکے ہیں، تمہارا کیا خیال ہے وہ تمہارے لیے ہاں کریں گے؟ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر کہا. مجھے اپنی بے عزتی کروانے کا کوئی شوق نہیں. تم صرف اپنی پڑھائی پر توجہ دو. جب اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاؤ گے تب شادی کی بات کرنا. ہوں، آٹے دال کا بھاؤ معلوم نہیں، چلے ہیں شادی کرنے. وہ بڑبڑاتے ہوئے وہاں سے اٹھ گئے تو اس نے فوراً ماں کی طرف دیکھا جو اس پر ایک غصیلی نظر ڈال کر کھڑی ہو گئی تھی. امی پلیز آپ تو میری بات سمجھیں. اس کے ملتجیدہ انداز پر وہ رک کر اسے دیکھنے لگی. فراز، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی. لڑکیوں سے تمہاری دوستی تھی، چلو یہاں تک تو ٹھیک تھا، لیکن اب شادی؟ کم از کم یہ تو سوچ لینا تھا تم سے بڑی بہن ہے اور جو چھوٹی ہے. میرا تو ارادہ ہے اس کی شادی بھی تم سے پہلے کروں. امی پلیز آپ تو سمجھنے کی کوشش کریں. میں ابھی شادی کرنے کا نہیں کہہ رہا، صرف بات کرنے کا کہہ رہا ہوں. ملائکہ کے پرپوزل آ رہی ہے، اور جہاں تک ابو کو انکار کی فکر ہے تو ایسا کچھ نہیں ہوگا. ملائکہ اپنے پیرنٹ سے بات کرے گی. اوہ، رضوانہ بیگم کی او بڑی معنی خیز تھی. تو یہ ساری پٹی اس کی پڑھائی ہوئی ہے. فراز نے قدرے ناگواری سے انہیں دیکھا لیکن کہا کچھ نہیں.
پھر امی آپ کب چلیں گی ملائکہ کی طرف؟ اس کے سوال پر انہوں نے غصے سے گورا۔ تم نے سنا نہیں تمہارے ابو نے کیا کہا ہے؟ اور دوسرا، میں صالحہ کے لیے آپا سے بات کر چکی ہوں۔ کس سے پوچھ کر آپ نے خالہ سے بات کی؟ میں تمہاری ماں ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ میری زندگی کا فیصلہ مجھ سے پوچھے بغیر کریں۔ مجھے شادی ملائکہ سے ہی کرنی ہے اور بس۔ تو ٹھیک ہے، خود کر لو۔ ان کی بے مروتی پر اس کی مٹھیاں بیچ گئی۔ تو آپ نہیں چلیں گی؟ نہیں، وہ دو ٹوک انداز میں بولی۔ ٹھیک ہے، نتائج کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ یہ بات آپ ابو کو بھی بتا دینا۔ وہ دھمکی دیتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی شمشان اندر تعمیر ہوئی۔ سنا تم نے کیا کہہ کر گیا ہے؟ اس لڑکی کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے کہ باپ کے غصے کی بھی اسے پرواہ نہیں رہی۔ مجھے اس کے تیور ٹھیک نہیں لگ رہے۔ بیٹے کے سامنے تو کمزور نہیں پڑی، لیکن بیٹی کے سامنے انہوں نے پریشانی ظاہر کی تھی۔ امی، اگر فراز ملائکہ کو پسند کرتا ہے تو آخر حرج ہی کیا ہے؟ وہ خاندانی ہے، امیر باپ کی اکلوتی اولاد ہے، پڑھی لکھی ہے اور سب سے بڑھ کر خوبصورت ہے۔ لوگ تو ایسے رشتوں کے لیے منت مانگتے ہیں۔ رضوانہ نے بیٹی کو ایسے دیکھا جیسے اس کا دماغ چل گیا ہو۔ جو ساری کوالٹیز تم نے بتائی ہیں وہ واقعی قابل غور ہیں، لیکن ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ وہ امیر باپ کی بیٹی ہے، اس کا اسے بھی احساس ہے۔ تم نے شاید غور نہیں کیا، لیکن میں نے ایک دو دفعہ کی ملاقات سے اندازہ لگا لیا تھا۔ وہ بہت خود پسند اور ضدی ہے۔ فراد میرا اکلوتا بیٹا ہے اور تم دونوں کی امیدوں کا مرکز۔ اس کی خوبصورتی نے ہی تمہارے بھائی کو پاگل کر رکھا ہے۔ ابھی وہ آئی نہیں تو تمہارے بھائی نے بغاوت کر دی ہے، اور جو اس کی بیوی بن کر آ گئی تو اس نے تو تم لوگوں کو پوچھنا بھی نہیں۔ وہ نازوں میں پلی ہے اور ہم متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہاں اس کے مطالبے پورے نہ ہوئے تو وہ فراز کو گھر داماد بننے پر مجبور کر سکتی ہے۔ پھر بولا ہم کیا کریں گے؟ ان کے سوالیہ انداز پر اتفاق کرتے ہوئے چپ کر گئی۔ اور پھر میں آپا سے صالحہ کے لیے بھی بات کر چکی ہوں۔ ماں کی پریشانی محسوس کر کے وہ کتنی دیر سر چکا سوچتی رہی۔ پھر اچانک کسی سوچ سے اس کی نظر چمک اٹھی تھی۔ امی، میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی ہے۔ اس کی آواز میں ایسا کچھ تھا کہ وہ پریشانی بھول کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ جو کچھ اس نے کہا اس کو سن کر ان کے چہرے پر تذبذب کی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ کیا ایسا کرنا ٹھیک ہوگا؟ وہ سوالیہ نظروں سے بیٹی کو دیکھنے لگی۔ اس کے سوا مجھے اور کوئی حل بھی نظر نہیں آ رہا۔ اس کے کہنے پر انہوں نے جیسے سمجھ کر سر ہلایا تھا۔ واش روم سے باہر نکلتے ہی اس کی پہلی نظر ہینا پر پڑی۔ تم؟ ملائکہ کی حیرت بھری آواز پر وہ جو میگزین دیکھ رہی تھی مسکرا کر اسے دیکھنے لگی۔ تم یونیورسٹی کیوں نہیں آئی؟ اور وہ فراز بھی نہیں آیا؟ اگر تم دونوں نے نہیں آنا تھا تو کم از کم مجھے انفارم تو کر سکتے تھے۔ ہینا نے بخور اس کا چہرہ دیکھا۔ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ وہ الجھے لہجے میں بولی۔ اور اسی الجھے انداز میں اس نے ہینا کو دیکھا۔ میں نے کل فرحان کو فون کیا تھا۔ ہینا ابرو جھکا کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ میں نے اسے کہا تھا اپنے پیرنٹس کو بھیج دے۔ ہینا اب بھی خاموش تھی، جبکہ ملائکہ کی جانچتی نظریں ہینا کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ لیکن تم نے تو کہا تھا تم ماسٹر کی کمپلیٹ ہونے سے پہلے ایسا کچھ نہیں چاہتی، کیونکہ تب تک اس کا پرپوزل نہیں آیا تھا۔ کس کا؟ ہینا کا انداز سرسری تھا۔ ابراہیم کا۔ کیا؟ ہینا کو لگنے والا جھٹکا بہت شدید تھا کہ اس سے کیا کافی دیر تک کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تمہارے لیے خوشی کا اظہار کرنا چاہیے یا اپنے لیے افسوس کرنا چاہیے؟ ہینا نے پتہ نہیں اس سے سوال کیا تھا یا خود سے۔ تمہیں مجھ پر افسوس کرنا چاہیے، ملائکہ نے کچھ برا مانتے ہوئے کہا۔ غلط۔ اتنے شاندار شخص کے ساتھ پر افسوس نہیں، خوشی کرنی چاہیے۔ مجھے یہ خوشی نہیں چاہیے۔ اگر وہ تمہیں اتنا ہی شاندار لگتا ہے تو تم کر لو۔ ویسے یہ ہوا کیسے؟ مجھے کیا پتا، وہ بیزاری سے بولی۔ ابھی تک مجھ سے مما یا ڈیڈی نے کوئی بات نہیں کی، علی نے بتایا تھا، فیروز چاچو نے بات کی ہے۔ اوہ، ہینا نے سر ہلایا۔ پھر تم نے کیا سوچا ہے؟ ہینا کے سوال پر اس نے گہرا سانس لیا۔ بات یہ ہے کہ شاید ڈیڈی ہاں کر چکے ہیں، اور پہلے اس بات پر مجھے غصہ آیا تھا کہ اس کی ہمت کیسے ہوئی میرے لیے پرپوزل بھیجنے کی، اور پھر مجھے اس بات پر غصہ آیا کہ ڈیڈی نے مجھ سے پوچھے بغیر ہاں کیسے کر دی۔ اب غصہ اس کے چہرے سے جھلکنے لگا تھا۔ دیکھو یار، اس میں پریشان ہونے والی تو کوئی بات نہیں، پرپوزل تمہارے پہلے بھی آتے تھے، چلو یہ بھی صحیح، اور ہو سکتا ہے علی کو غلطی لگی ہو کیونکہ انکل یا آنٹی نے تو تم سے کوئی بات نہیں کی نا۔ اس کے پوچھنے پر اس نے سر ہلایا۔ تو بس پھر فکر نہ کرو، اور فراز سے بھی تم نے کہہ دیا ہے؟ ویسے کیا کہہ رہا تھا، کب تک بھیجے گا؟ پتہ نہیں، رات کو مجھے غصہ بہت تھا، میں صرف کہہ کر فون بند کر دیا۔ ہینا نے افسوس سے اسے دیکھا۔ ایک تو تمہارے غصے سے میں بہت پریشان ہوں، اتنا بھی کیا غصہ کہ بندے کی عقل کام کرنا بند کر دے۔ وہ ساری گفتگو کے دوران پہلی بار اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ شکر ہے چہرے پر کوئی رونق تو آئی۔ اب اٹھو، کچھ کھاؤ اور کچھ مجھے بھی کھلاؤ۔ ہینا اسے اٹھا کر خود لیٹ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے سے نکلتے اس کا موبائل بج اٹھا۔ فون تو سن لو۔ اس کو باہر نکلتا دیکھ کر ہینا نے آواز دی۔ مجبوراً اسے مڑنا پڑا۔ اسکرین پر نامعلوم نمبر تھا۔ ہیلو، ملائکہ بات کر رہی ہو؟ اس کے ہیلو کہنے پر دوسری طرف سے تصدیق کی گئی۔ جی، آپ کون؟ میں فراز کی امی بات کر رہی ہوں۔ جی آنٹی، کیسی ہیں آپ؟ اس کی آواز ایک دم کھل اٹھی تھی۔ اس کی آواز میں کچھ تھا کہ ہینا بھی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کے اشارے سے پوچھنے پر اس نے فون کا اسپیکر آن کر دیا۔ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ اس کی آواز میں جتنی خوشی تھی دوسری طرف اتنا ہی روکھا پن تھا۔ جی، وہ خود بخود سنجیدہ ہو گئی۔ آج فراز نے گھر میں بات کی ہے، وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ ملائکہ بات سنتے ہوئے ہینا کو اور ہینا اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ اس کی شادی کے لیے نہ اس کے ابو راضی ہیں اور نہ ہی میں۔ اس کے ابو اس لیے راضی نہیں کیونکہ فراز ابھی تک کچھ کرتا نہیں، اور وہ بالکل ٹھیک بھی ہیں۔
اور دوسری بات اس سے بڑی ابھی ایک بہن ہے، اور جو چھوٹی ہے اس کی شادی بھی ہم نے فراز سے پہلے کرنے کا سوچا تھا۔ مزید 4-5 سال تک ہمارا ارادہ فراز کی شادی کا نہیں، اور جب یہ بھی ارادہ بنے گا تو وہ لڑکی کم از کم تم نہیں ہوگی، کیونکہ میں اپنی بہو پسند کر چکی ہوں جو میری بھانجی صالحہ ہے۔ اگر صالحہ نہ بھی ہوتی تو بھی تم نہیں تھی، تم اپنے ماں باپ کی بگڑی ہوئی اولاد ہو۔ جس طرح کی تمہاری عادتیں ہیں، اپنے باپ سے کہو کوئی کاٹ کا الو تمہارے لیے تلاش کرے جو تمہارے نخرے سہ سکے۔ ملائکہ کے ہونٹ پہ ساختہ بھیج گئے تھے۔ ہنا نے اس کے ہاتھ سے موبائل لینا چاہا، لیکن ملائکہ نے سختی سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ تم جیسی خودسر اور گھمنڈی لڑکیاں گھر بساتی نہیں بلکہ اجاڑتی ہیں، اور ہم نے گھر بسانا ہے۔ ہمارا ایک ہی بیٹا ہے، اور میں جانتی ہوں تم جہاں بھی شادی کرو گی زیادہ دیر نہیں گزارا کر سکو گی۔ اس کے مسلسل خاموشی کو شاید انہوں نے بھی محسوس کر لیا تھا۔ خیر تم بستی ہو یا نہیں مجھے کیا، میں نے صرف یہ کہنے کے لیے فون کیا ہے میرے بیٹے کا پیچھا چھوڑ دو۔ فون بند ہو چکا تھا۔ یہ بڑے تھکے ہوئے انداز میں فون اپنی گود میں رکھا۔ اسے تو جو جھٹکا لگا تھا وہ لگا تھا۔ ہنا ابھی تک حیران تھی۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا یہ رضوانہ آنٹی تھی؟ اتنی تھرڈ کلاس لینگویج اور اتنی تھرڈ کلاس سوچ۔ ہنا کا چہرہ غصے کے بارے سرخ ہو گیا تھا۔ اس نے ملائکہ کی طرف دیکھا جو بالکل خاموش تھی۔ وہ اس کے چہرے سے کوئی اندازہ لگانے سے قاصر تھی۔ اس کے اشارے سے اس وقت شدید غصہ کرنا چاہیے تھا، لیکن اتنی بڑی بات ہونے کے باوجود وہ خاموش تھی۔ میرا تو دل چاہ رہا ہے فراز کی طبیعت صاف کر دو، میں کرتی ہوں اس کو فون۔ ملائکہ نے فون اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ ملائکہ؟ ہنا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ فراز کو یہ سب پتہ ہونا چاہیے۔ کوئی ضرورت نہیں۔ اس کی آواز بہت سنجیدہ تھی۔ تم کیا سوچ رہی ہو؟ ہنا نے کچھ پریشانی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ پتہ نہیں۔ ہنا کو وہ اپنے حواسوں میں نہیں لگی۔ ہنا باغورے سے دیکھ رہی تھی۔ وہ ملائکہ کو بہت اچھی طرح جانتی تھی۔ اپنی مرضی کے خلاف چھوٹی سی بات برداشت کرنے اس کی عادت نہیں تھی۔ یہاں تو پھر کسی نے اس کی ذات پر کیچڑ اچھالا تھا۔ وہ تو تبھی حیران ہو رہی تھی کہ ملائکہ نے جواب کیوں نہیں دیا، لیکن اب اس کا اتنا ٹھنڈا رویہ اس کے لیے باعث تشویش تھا۔ وہ کیا کرنے والی ہے؟ وہ اس کی سپاٹ چہرے کو دیکھ کر سوچ ہی سکی، پوچھ نہیں سکی۔ نہ کہ جاتے ہی خود پر طاری کیا ہوا سکون کا لبادہ پل میں اتارا تھا۔ اسے غصہ بھی آ رہا تھا اور رونا بھی، اور اس کا اظہار وہ اکیلے میں کرنا چاہتی تھی۔ اس لیے اس کے قدم تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہے تھے، لیکن لاؤنج کے آگے سے گزرتے ہوئے جعفر حسین کی آواز پر اس نے خود کو روکا۔ اس نے کچھ حیران ہو کر اندر دیکھا، جہاں جعفر صاحب کے ساتھ نوشابہ اور علی بھی تھے۔ اس کے خیال کے مطابق وہ دونوں گھر پر نہیں تھے۔ جی ڈیڈی۔ وہ چند قدم چل کر اندر تو آ گئی، لیکن انداز بھاگنے والا تھا۔ یہاں آؤ، ادھر بیٹھو میرے پاس۔ انہوں نے اپنے قریب صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو چلتی ہوئی ان کے قریب جا کر بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھتے ہی انہوں نے اسے اپنے بازو کے ہلکے میں لے لیا۔ مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی تھی۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا، جبکہ نظریں اپنے دونوں ہاتھوں پر جمی تھی جو اس کے گود میں رکھے تھے۔ کل فیروز آنا تھا، اور وہ گھڑی آ گئی جس کا اسے ڈر تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس سے کیا کرنے والے ہیں۔ کل تک وہ اس پل کے لیے کتنی پریشان تھی، ان کو انکار کرنے کے لیے اور فراز کے حق میں ہموار کرنے کے لیے اسے کتنے ہی جملے ترتیب دیے ہوئے تھے، لیکن وقت نے ایسا پلٹا کھایا تھا کہ سب سوچے ہوئے جملے دھرے کے دھرے رہ گئی۔ اس کی آنکھیں بے ساختہ نم ہوئی تھیں۔ علی بغور اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا اور آنے والے لمحوں کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ ابھی وہ سر اٹھا کر ان کی آنکھوں میں دیکھ کر انکار کرے گی، اور ڈیڈی کا ہنستا مسکراتا پرسکون چہرہ کیا رنگ لینے والا ہے۔ فیروز تم کو اپنی بیٹی بنانا چاہتا ہے۔ جب فیروز نے مجھ سے بات کی تو میں نے اسے ہاں کر دی۔ اصولاً تو مجھے تم سے پوچھنا چاہیے تھا، لیکن میں جانتا ہوں میرا جواب میری پسند میری بیٹی سے الگ تو نہیں ہو سکتے۔ میں نے ٹھیک کیا نا بیٹی؟ ان کے لہجے میں کتنا مان تھا۔ اس کی آنکھوں میں پانی بھرنے لگا۔ ملائکہ؟ اس کی خاموشی پر انہوں نے اسے پکارا۔ علی کی دھڑکن غیر معمولی طور پر تیز ہو گئی تھی۔ میری طرف دیکھو بیٹا۔ انہوں نے اس کی ٹھوٹی اونچی کی۔ اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر ان کا پریشان ہونا لازمی تھا۔ کیا ہوا ملائکہ؟ کیا میں نے غلط کیا؟ اس نے کچھ نہیں کہا تھا، بس ان کے سینے سے لگ گئی تھی، لیکن اس کی آنسوؤں میں روانی آ گئی تھی۔ ملائکہ؟ جعفر حسین بہت پریشان ہو گئے تھے۔ ملائکہ نے نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا جو اس کے آنسوؤں سے پریشان ہو گئے تھے۔ اپنے جان چھڑکنے والے باپ کو کیا تکلیف دینے جا رہی تھی وہ، اس شخص کے لیے جس کی ماں نے اس کے لیے وہ الفاظ استعمال کیے تھے جو اس کے لیے بڑی سے بڑی گالی سے بھی زیادہ تھے۔ اسے یوں ہی روتا دیکھ کر انہوں نے بے چینی سے نوشابہ اور علی کو دیکھا جو خود بھی پریشان نظر آ رہے تھے۔ ملائکہ کچھ تو بولو بیٹا، میں پریشان ہو رہا ہوں۔ کیا میں نے ہاں کہہ کر غلط کیا؟ اب کی بار اسے بولنا پڑا۔ نہیں ڈیڈی، آپ نے کچھ غلط نہیں کیا۔ بڑی دقت سے یہ الفاظ اس کے منہ سے نکلے تھے۔ تو میری جان ایسے رو کیوں رہی ہو؟ انہوں نے دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھاما تھا۔ ڈیڈی میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی۔ وہ ایک بار پھر روتے ہوئے ان کے سینے سے لگ گئی۔ کی بار وہ پرسکون ہو کر مسکرائے تھے۔ تو تم تو میری جان ہو ملائکہ، میں کبھی بھی تم کو خود سے جدا نہیں کرنا چاہتا اور کروں گا بھی نہیں، لیکن لڑکی کا اصل گھر تو اس کے شوہر کا گھر ہوتا ہے۔ بیٹی کو اچھا جیون ساتھی مل جائے یہ تو ہر باپ کی دعا ہوتی ہے۔ ابراہیم کو دیکھ کر مجھے لگا میری ساری دعائیں قبول ہو گئی ہیں۔ ابراہیم مجھے بہت پسند ہے، اور مجھے امید نہیں بلکہ یقین ہے کہ وہ تمہیں بھی بہت خوش رکھے گا۔ ان کے بازو اس کے گرد پھیلے ہوئے تھے، جبکہ اب اس کے آنسو تھم گئے تھے۔ علی نے روتی ہوئی نوشابہ کو ساتھ لگا کر دلاسا دیا۔ علی مسکرا رہا تھا، جبکہ نظریں ملائکہ پر جمی تھیں۔ کل اس کا جارحانہ انداز اور آج اتنی فرمانبرداری، کبھی شعلہ اور کبھی شبنم۔ وہ ابھی تک حیران تھا، لیکن جو بھی تھا اس کی ایک ہاں نے سب ٹھیک کر دیا تھا۔ میں اور تمہاری مما ابھی فیروز کی طرف سے ہی آ رہے ہیں۔
ہم منگنی کی ڈیٹ فکس کرنے گئے تھے، لیکن وہ دونوں باپ بیٹا تو کچھ اور ہی سوچے بیٹھے تھے۔ وہ لوگ نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی تفصیل پر اسے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ لیکن ڈیڈی، وہ ایک دم پریشان ہو گئی تھی۔ میرا ماسٹرز، میں اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کرنا چاہتی ہوں۔ کورس بیٹا، میں جانتا ہوں ابھی صرف نکاح ہی ہوگا، رخصتی تو ہم تمہارے ایگزامس کے بعد ہی کریں گے۔ چلو اب ڈیڈی کو مسکرا کر دکھاؤ۔ ان کے کہنے پر وہ بڑی دقت سے مسکرائی۔ اس وقت وہ اتنی پریشان تھی کہ مزید کچھ کہہ ہی نہیں سکی۔ اسے نوشابہ آنٹی کا فون آیا تھا کہ سوموار کو ملائکہ کا نکاح ہے۔ یہ بات تھی بھی بہت خوشی کی، لیکن خوشی سے زیادہ اسے حیرت تھی۔ ملائکہ ابراہیم کے ساتھ نکاح کے لیے کیسے مان گئی؟ وہ ملائکہ کو بچپن سے جانتی تھی اور شادی کے لیے اس کے جو لاجک تھے اس سے بھی وہ واقف تھی۔ اس کے نزدیک شادی اس سے کرنی چاہیے جس سے آپ محبت کرتے ہوں۔ رحیم سے محبت اور دور کی بات، وہ تو اسے پسند بھی نہیں کرتی تھی۔ پھر اس نے یہ فیصلہ کیسے کیا؟ وہ کار ڈرائیو کرتے ہوئے اسی سوال کا جواب سوچ رہی تھی، اور پھر جیسے اس کے دماغ میں کلک ہوا تھا۔ اس دن فراز کی امی سے بات کرنے کے بعد اس کے چہرے پر جو گمبھیرتا تھی، یقیناً یہ اسی کا رد عمل ہے۔ اس نے ٹرن لیتے ہوئے بے ساختہ گہرا سانس لیا۔ انسان ہمیشہ جو چاہتا ہے ویسا نہیں ہوتا، لیکن انسان ہمیشہ اس غرور میں مبتلا رہتا ہے۔ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن ہوتا تو وہی ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے۔ اس کو دیکھتے ہی گیٹ کیپر نے گیٹ وا کر دیا۔ اندر داخل ہوتے ہی اسے غیر معمولی ہلچل کا احساس ہوا تھا۔ اس کا سب سے پہلا سامنا نوشابہ سے ہوا تھا۔ سب ٹھیک تو ہے نا آنٹی؟ ہاں بیٹا، سب ٹھیک ہے، بس نکاح کی وجہ سے مصروفیت بڑھ گئی ہے، اور اپنی دوست کو تو تم جانتی ہو کتنی ضدی ہے۔ کب سے کہہ رہی ہوں بیوٹی پارلر کا چکر لگا لو، اب تم اسے پارلر لے جاؤ، میں بازار جا رہی ہوں۔ اس عجلت میں بول رہی تھی، اسی عجلت میں اس کا چانا تھپک کر باہر نکل گئی تو وہ ملائکہ کے کمرے کی طرف آ گئی۔ دروازہ کھولتے ہی وہ اسے نظر آ گئی، جو بیٹھ کر آنکھوں سے ٹیک لگا یقیناً اسی کی ہی منتظر تھی۔ اس پر نظر پڑتے ہی اس کی سرخ آنکھوں میں پھر سے پانی اترنے لگا۔ اچھی دوست ہو، تمہارے نکاح کی خبر مجھے تمہارے بجائے آنٹی نے دی ہے۔ وہ بیڈ پر اس کے کچھ فاصلے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ جلے پر نمک چھڑکنے آئی ہو؟ ملائکہ کی بھرائی ہوئی آواز پر اس نے ابرو اچکا کر اسے دیکھا۔ خود کو اذیت دینے سے بہتر یہ تھا کہ تم انکل کو صاف صاف بتا دیتی۔ ہنا کے مشورے پر وہ جیسے تڑپ ہی اٹھی۔ کیا بات کرتی میں ڈیڈی سے کہ مجھ سے پوچھے بغیر وہ کیوں ہاں کر آئے ہیں؟ اور فراز، اس نے تو میرے لیے کوئی راستہ ہی نہیں چھوڑا جس کے لیے میں اپنے ڈیڈی سے آرگیو کرتی، جس کی امی نے میری 3 سرٹ کی۔ لیکن ملائکہ، اس میں فراز کا تو کوئی قصور نہیں، وہ تو تمہیں چاہتا ہے، اور اس سے بڑی بات تم بھی تو اسے پسند کرتی ہو۔ تم نے شاید ٹھیک سے سنا نہیں تھا۔ اس کی امی نے کیا کہا تھا کہ وہ مجھ جیسی مغرور خودسر لڑکے کو کبھی اپنی بہو نہیں بنائیں گی۔ اور فراز کہاں گیا؟ اس کی محبت کہاں ہے؟ اس بات کو 3 دن گزر گئے ہیں، اس نے ایک بار بھی مجھ سے رابطہ نہیں کیا، اور تم جانتی ہو وہ اپنے ابو سے کتنا ڈرتا ہے۔ ابھی تو میں اپنے گھر میں ہوں تو اس کی امی نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، اور اگر جو میں غصے کے مارے اس کی بات ادھوری رہ گئی، اور اس فراز کی خاطر جو میری عزت نہیں کروا سکتا، میں اس کے لیے اپنے ڈیڈی کے مان کو توڑتی؟ امپاسبل۔ اس دنیا میں سب سے پہلے میرے لیے میرے ڈیڈی ہیں، پھر کوئی اور۔ اس کے جذباتی انداز پر ہنا مسکرا دی۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر یہ غصہ کیوں؟ انکل سے زیادہ کوئی بھی تمہارے لیے بہتر فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اگر انہوں نے ابراہیم تمہارے لیے پسند کیا ہے تو کوئی بات ہوگی، یہ مجھے نہیں پتا۔ مجھے صرف یہ معلوم ہے کہ مجھے وہ پسند نہیں۔ اچھا بابا، جہاں تم نے انکل کی خاطر اتنا کیا ہے وہاں تھوڑا اور کر لو، اور اسے قسمت کہتے ہیں میری جان۔ ہیلا نے بہت پیار سے اس کا چہرہ تھاما تھا۔ اپنے دل سے ہر بری بات کو ہٹا دو اور اپنی نئی زندگی کا آغاز خوشی سے مسکراتے ہوئے کرو۔ ویسے بھی نکاح کے بولوں میں بڑی طاقت ہوتی ہے، تمہیں خود بخود ابراہیم سے محبت ہو جائے گی۔ امپاسبل، تم جانتے ہو ہینا ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ ملائکہ کے ماتھے پر بل پڑ گیا۔ چلو اب اٹھو، میں باہر گاڑی میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ ہینا نے سرسری لہجے میں کہہ کر بات ختم کر دی، کیونکہ بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ اس وقت جتنا خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی، اتنا تو اس نے زندگی کے کسی حصے میں محسوس نہیں کیا تھا۔ اس نے زندگی کا ہر فیصلہ، حتیٰ کہ معمولی سے معمولی چیز بھی اپنی پسند سے لی تھی۔ اس کے کمرے کا پینٹ، بیڈ شیٹ، حتیٰ کہ گلدان میں سجائے ہوئے پھول بھی اس کی مرضی کے ہوتے تھے۔ لیکن اس کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ اس کی مرضی سے نہیں ہوا تھا۔ اسے ڈیڈی کی پسند پر اعتراض نہیں تھا، لیکن اسے اس شخص پر اعتراض تھا جسے اس کے لیے پسند کیا گیا تھا۔ وہ اسے ناپسند کرتی تھی، لیکن اس کے لیے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اگر اس کی زندگی میں اس کی پسند فراز نہیں تھا تو ابراہیم کو بھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ بے چین ہو کر کھڑی ہو گئی۔ ابھی کچھ دیر پہلے نوشابہ اس سے کہہ کر گئی تھی ابراہیم آنے والا ہے، تاکہ نکاح کا جوڑا اس کی مرضی سے خریدا جا سکے۔ وہ نوشابہ کو انکار کرنا چاہتی تھی، لیکن ان کے بالکل پیچھے اندر داخل ہوتے جعفر حسین کو دیکھ کر اس کے کھلے ہونٹ بھی بند ہو گئے تھے۔ اسے ہینا کا خیال آیا تھا، وہ ہینا کو ساتھ لے جانا چاہتی تھی۔ تیزی سے فون کی طرف بڑھی، تبھی نوشابہ کے ساتھ ابراہیم اندر داخل ہوا تھا، اور اس کا ریسیور کو تھاما ہوا ہاتھ وہیں ساکت ہو گیا تھا۔ اسے یوں ہی ساکت کھڑا دیکھ کر ابراہیم نے سلام کرنے میں پہل کی تھی، لیکن وہ جواب دینے کے بجائے رخ موڑ گئی۔ نوشابہ نے شرمندگی سے ابراہیم کو دیکھا۔ آپ بیٹھو بیٹا۔ نہیں آنٹی، دیر ہو جائے گی۔ اس نے ہاتھ پر بڑی گھڑی دیکھی، جہاں 7 بج رہے تھے اور 9 بجے تک دکانیں بند ہو جاتی تھیں۔ ملائکہ، تم تیار ہو جاؤ۔ نوشابہ نے غصے سے اس کا حلیہ دیکھا۔ کل جو اس نے پارلر جانے کے لیے کپڑے پہنے تھے وہ اس نے تبدیل نہیں کیے تھے، حالانکہ میں اسے بتا چکی تھی کہ ابراہیم آنے والا ہے۔ میں ٹھیک ہوں ماما۔ اب وہ سیدھی کھڑی ہو گئی تھی۔ اچھا آنٹی، وہ ان سے جانے کی اجازت لے رہا تھا۔ وہ مسکرا دی تو وہ ایک نظر ملائکہ کو دیکھ کر باہر نکل گیا۔
نوشابہ نے خشمگی نظروں سے اسے دیکھا۔ تمہیں ہوا کیا ہے؟ وہ اس کے رویے کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ اب جاؤ بھی، یوں ہی کھڑا دیکھ کر انہوں نے کہا تو وہ ہونٹ بیچتے ہوئے باہر نکل گئی۔ کیا ہوگا اس لڑکی کا؟ انہوں نے پریشانی سے اسے جاتا دیکھا۔ اس کے بیٹھتے ہی اس نے کار سٹارٹ کر دی۔ کار مین روڈ پر ڈال کر اس نے گردن گھما کر ملائکہ کی طرف دیکھا۔ کہاں جانا ہے؟ اس کے سوال پر وہ جو سامنے شیشے کے پاس دیکھ رہی تھی سواریاں نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ تبھی ابراہیم نے دوبارہ اس کی طرف دیکھا۔ اس کی نظروں میں جو سوال تھا وہ اس نے پڑھ لیا تھا۔ میرا مطلب ہے میں یہاں کے راستوں سے واقف نہیں ہوں، صرف کچھ ہی راستے جانتا ہوں۔ آپ نے شاپنگ کہاں سے کرنی ہے؟ آپ کو مجھے گائیڈ کرنا ہوگا، وہ سامنے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اس کے بعد وہ بالکل خاموش رہا۔ گاڑی میں کچھ وقفوں کے بعد جو آواز آئی تھی وہ اس کی تھی۔ وہ صرف ان الفاظ پر مشتمل تھی، لیفٹ، رائٹ، اسٹریٹ۔ وہ فورٹریس میں داخل ہو گئے تھے۔ گاڑی میک ڈونلڈ کے آگے پارک کر کے وہ شاپس کی طرف مڑے تھے۔ اس کے ساتھ سے پہلے ہی اسے الرجی ہو رہی تھی، اب اس کے ساتھ چلنے سے بھی اسے الجھن ہو رہی تھی۔ لڑکیاں تو لڑکیاں، لڑکے بھی اسے مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے۔ اس نے بڑے سرسری انداز میں گردن گھما کر اس کا چہرہ دیکھا۔ ان وہ ارد گرد فدا ہوتی لڑکیوں کی نظروں سے بے نیاز سیدھا چلتا جا رہا تھا۔ شاید اسے ان نظروں کی عادت تھی۔ اس کا خیال تھا وہ اسے اس کے حوالے سے، نکاح کے حوالے سے یا ایک آدھ کوئی رومانٹک جملہ بولے گا تو اس کی طبیعت صاف کر دے گی، لیکن یہاں تو بالکل الٹ تھا۔ اپنی سوچ کے اختتام پر اسے جو شاپ نظر آئی وہ اسی میں گھس گئی، اور اس کی تقلید میں وہ بھی۔ وہ ریک میں لٹکے کپڑوں کو ادھر ادھر کر رہی تھی جب اچانک وہ اس کے پیچھے آ کر بولا، کچھ پسند آیا؟ وہ ایک دم گھبرا کر پڑتی تھی۔ اس کی خوفزدہ نظریں دیکھ کر وہ پہلی بار محظوظ ہونے والے انداز میں مسکرا دیا۔ کیا میں نے آپ کو ڈرا دیا؟ اس کے ہونٹوں کے ساتھ اس کی آنکھیں بھی مسکرا رہی تھیں۔ ابھی مجھے کوئی ڈرانے والا پیدا نہیں ہوا۔ وہ دل ہی دل میں تلملا کر رہ گئی، لیکن بظاہر خاموشی سے پلٹ گئی۔ میں آپ کی کچھ مدد کروں؟ وہ ایک بار پھر اس کے پیچھے آیا تو اس نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اس کے پیچھے سیلز مین بھی تھا جو ابراہیم کے بولنے پر اسے ایسے گھور رہا تھا جیسے کوئی عجوبہ دیکھ لیا ہو۔ یقیناً وہ بھی اس کے منہ سے اتنی صاف اردو سن کر پریشان ہو گیا تھا۔ وہ جس ریک کے آگے کھڑی تھی وہاں سے سائڈ پر ہو گئی، جس کا مطلب تھا تم دیکھ لو۔ وہ سب فینسی سوٹ تھے۔ وہ ایک ایک کر کے سب سوٹ دیکھ رہا تھا، پھر کچھ کنفیوز ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ میں آپ کو صرف کلر بتا سکتا ہوں، سلیکٹ تو آپ کو ہی کرنا ہوگا، کیونکہ پاکستانی ویڈنگ اور اسپیشلی برائڈل ڈریس کا مجھے کوئی ایکسپیرینس نہیں۔ آپ کس فنکشن کے لیے ڈریس لینا چاہ رہے ہیں؟ آخرکار سیلز مین کو اپنی خدمات پیش کرنا پڑے۔ ہمارا نکاح ہے، ابراہیم نے اس کی اور اپنی طرف اشارہ کر کے کہا۔ سیلز مین نے مسکرا کر دونوں کو دیکھا۔ ملائکہ کا منہ بن گیا تھا۔ سیلز مین انہیں لہنگے دکھا رہا تھا۔ پلیز یہ رہنے دیں، اتنے بھاری لہنگے دیکھ کر اسے ویسے ہی اختلاس ہونے لگا تھا۔ اس میں کیا پرابلم ہے؟ ابراہیم کو شاید وہ پسند آ رہے تھے جو اس کے ریجیکٹ کرنے کی وجہ پوچھنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتی سیلز مین بول پڑا، شادی اور ولیمے دونوں فنکشن میں لہنگے پہننے جاتے ہیں، شاید اسی لیے میں منع کر رہی ہیں۔ ابراہیم نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تو اس نے سر اسپات میں ہلا دیا۔ ساڑی دکھا دو؟ نہیں۔ سیلز مین نے پہلے ابراہیم اور پھر ملائکہ کو دیکھا تو ابراہیم کندھے مچکا کر رہ گیا۔ بڑی مشکل سے اسے گلابی کلیوں والا لمبا فراق اور پاجامہ پسند آیا تھا۔ 18,000 ادا کر کے وہ باہر نکلا تو غیر رہتی طور پر ملائکہ کو مخاطب کیا، تو کل ہمارا نکاح ہے۔ ملائکہ نے بے ساختہ سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ سب لیڈیز اتنی ہی دیر لگاتی ہیں شاپنگ کرتی، یا یہ صرف آپ کی کوالٹی ہے؟ اس کی سوالیہ نظریں محسوس کر کے وہ مزید بولا، اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ فیوچر پلاننگ میں یہ بات انکلوڈ کر لوں۔ تو وہ سر جھٹک کر آگے بڑھنے لگی۔ اس کی بیزاری اور گریز کو ابراہیم نے اس کی حیا سمجھا تھا، اور یہی حیا اس کے لیے اٹریکشن کا باعث تھی۔ وہ دونوں اب جیولر کی شاپ میں داخل ہو رہے تھے۔ سیٹ لینے کے بعد وہ جلت میں باہر نکلی تھی۔ اب پتہ نہیں پاؤں اڑا تھا یا کوئی چیز پاؤں کے نیچے آئی تھی۔ وہ ایک دم لڑکھڑائی تھی۔ اسے لڑکھڑاتا دیکھ کر ابراہیم نے ایک دم آگے بڑھ کر اسے بازوؤں سے تھاما تھا۔ پاؤں میں اتنی تکلیف شدید تھی کہ اپنے بوجھ پر کھڑا ہونا اس کے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ ملائکہ، آر یو اوکے؟ ابراہیم اس پر جھکا پریشانی سے پوچھ رہا تھا۔ اسے ایک دم اپنے بازوؤں پر اس کے لمس کا احساس ہوا تو ساری تکلیف پر سے پش ڈال کر کھڑی ہو گئی۔ میں ٹھیک ہوں۔ اس نے غیر محسوس طریقے سے خود کو اس کے بازوؤں کے حلقے سے نکالا۔ اس کے گریز پر وہ جو پریشانی سے اسے دیکھ رہا تھا بے ساختہ مسکرا دیا۔ آپ یہی ٹھہرو، میں گاڑی لے کر آتا ہوں۔ وہ اسے کہتا ہوا بھاگنے کے انداز میں پارکنگ کی طرف گیا تھا۔ وہ جو دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بڑی مشکل سے کھڑی سامنے سے آتے جاتے لوگوں کو دیکھ رہی تھی، تبھی اس کی نظر سامنے سے آتے فراز پر پڑی۔ وہ جو تیزی سے چلتا ہوا اس کی طرف آ رہا تھا۔ ملائکہ، پکارنے کے ساتھ اس نے غور سے اس کا سرخ چہرہ دیکھا۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے، اور یہاں اکیلے کیوں کھڑی ہو؟ کہنے کے ساتھ اس نے ارد گرد کسی کو تلاش کرنے کی کوشش کی۔ کیا میں آپ کو جانتی ہوں؟ اس کے الفاظ سے زیادہ اس کا لہجہ اجنبی تھا۔ فراز نے کچھ حیرت سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں واقعی پہچان کی کوئی رمق نہیں تھی۔ میں فراز، اپنی پہچان کراتے ہوئے وہ خود ہک لا کر رہ گیا۔ سوری، میں نے آپ کو نہیں پہچانا، اور میں اجنبیوں سے بات نہیں کرتی، راستہ چھوڑو۔ ابراہیم کی گاڑی دیکھ کر اس نے اپنے دکھتے پاؤں کو حرکت دی۔ درد کی ایک لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی تھی، لیکن وہ ضبط کرتی ہوئی آگے بڑھی تھی۔ فراز نہ سمجھنے والے انداز میں اسے جاتا دیکھتا رہا، اس سے پہلے کہ وہ اس کے پیچھے جا کر اس کی بے رخی کی وجہ معلوم کرتا۔ اس نے فٹ پاتھ پر کے کنارے پر ایک گاڑی رکتے اور اس میں سے ایک فارنر کو نکلتے دیکھا۔
وہ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے ملائکہ کا ہاتھ تھاما، بڑے احتیاط سے فرنٹ ڈور کھول کر اس کو بٹھایا تھا۔ فراز کے ماتھے پر پڑنے والے بل بے ساختہ تھے۔ گاڑی چلتے ہی ملائکہ نے ایک انجانی لیکن جتاتی ہوئی نظر اس کے دھواں دھواں ہوتے چہرے پر ڈالی تھی۔ گاڑی میں اس وقت مکمل خاموشی تھی۔ وہ پوری طرح چہرہ شیشے کی طرف موڑے ہوئے تھے، جبکہ آنسوؤں سے اس کا سارا چہرہ گیلا ہو رہا تھا۔ اس نے بڑی احتیاط سے اپنے چہرے کو صاف کیا، لیکن سامنے بیٹھے شخص کی نظریں بے شک سامنے سڑک پر تھیں، لیکن سارے محسوسات اس کی طرف متوجہ تھے۔ ملائکہ، اگر آپ کو زیادہ چوٹ لگی ہے تو میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں، وہ گردن گھما کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ میں ٹھیک ہوں، وہ اب مشکل بھرائی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ وہ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ اور وہ اسے کیا بتاتی وہ کیوں رو رہی ہے؟ فراز کو دیکھ کر اس کے زخم پھر سے ہرے ہو گئے تھے، اور وہ کیسے ظاہر کر رہا تھا جیسے اسے کچھ پتہ ہی نہ ہو، اور تب اسے اپنے نکاح کا فیصلہ بالکل ٹھیک لگا تھا۔ گاڑی رکتے ہی اس نے اترنے کے لیے دروازہ کھولا۔ اس سے پہلے ابراہیم دروازہ کھول کر اس کی طرف آیا تھا۔ اس کے بڑھتے ہوئے ہاتھ کو نظر انداز کر کے وہ بمشکل کھڑی ہوئی تھی۔ میں چل سکتی ہوں، وہ نظریں جھکائے ہوئے بولی۔ وہ اس کا مطلب سمجھ رہی تھی، وہ اسے سہارا دینا چاہتا تھا، لیکن وہ ایک بار بے اختیاری میں جو اس کا ہاتھ تھام چکی تھی دوبارہ ایسا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے ہاتھ پیچھے کر لیا تھا۔ وہ کچھ کہے بغیر آہستہ آہستہ اندر کی طرف بڑھنے لگی، جبکہ وہ شاپنگ بیگس لیے اس کے پیچھے تھا۔ ان دونوں کو آتا دیکھ کر وہ تینوں جو لاؤنج میں بیٹھے تھے مسکرائے، لیکن ملائکہ کا چہرہ دیکھ کر جعفر بے اختیار کھڑے ہوئے تھے۔ کیا ہوا ملائکہ؟ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھے، جبکہ وہ ان کے سینے کے ساتھ لگ کر رونے لگی تھی۔ ابراہیم نے کچھ الجھ کر اسے دیکھا، جبکہ جعفر حسین کی سوالیہ نظریں دیکھ کر اسے بولنا پڑا۔ وہاں روڈ پر ان کا پاؤں سلپ کر گیا تھا، شاید ان کو پین زیادہ ہو رہا ہے، وہ کہنے کے ساتھ ملائکہ کو بھی دیکھ رہا تھا، جس کا چہرہ اس کے بالوں نے ڈھانپ رکھا تھا۔ جعفر نے تو اس کے آنسو دیکھ کر ہمیشہ کی طرح سب بھول گئے تھے، لیکن نشابہ بغور ابراہیم کا الجھا ہوا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ آپ بیٹھو بیٹا، وہ مسکرا کر اس کی طرف بڑھی۔ نہیں آنٹی، آئی ہیو ٹو گو، بابا میرے انتظار کر رہے ہوں گے۔ اس نے شاپنگ بیگ صوفے پر رکھ دی ہے۔ ابراہیم بیٹھو بیٹا، اسے مڑتا دیکھ کے جعفر حسین کو ہوش آیا۔ اٹس اوکے انکل، کل ملاقات ہوگی۔ وہ ملائکہ پر ایک نظر ڈال کر واپس مڑا تھا، جبکہ ملائکہ نے ایک بار بھی اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ نشابہ کے اشارے پر علی اس کے پیچھے آیا تھا۔ ابراہیم بھائی، وہ کار کا دروازہ کھول رہا تھا جب علی کی آواز سن کر رک گیا۔ وہ گیٹ سے نکل کر اس کی طرف آ رہا تھا۔ سوری ابراہیم بھائی۔ فار واٹ؟ ابراہیم مسکرا کر علی کو دیکھنے لگا۔ وہ بجو، وہ بات ادھوری چھوڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ نیور مائنڈ، وہ دراصل بجو ڈیڈی سے بہت پیار کرتی ہیں، ان کو چھوڑنے کے خیال سے وہ اپسیٹ ہیں، اس لیے تھوڑی روڈ ہو گئی ہیں۔ آئی کین انڈرسٹینڈ۔ ابراہیم نے مسکرا کر علی کا کندھا تھپ تھپایا تو وہ ابراہیم کے گلے لگ گیا۔ پھر کل آپ آ رہے ہیں؟ علی کے سوال پر وہ کھل کر مسکرایا۔ میرے بغیر تو یہ فنکشن نہیں ہو سکتا۔ یہ جواب پر علی کا کہکا بے ساختہ تھا۔ گھر سے باہر نکلتے وقت وہ الجھا ہوا تھا، لیکن علی سے بات کر کے اس کا موڈ خوشگوار ہو گیا تھا۔ اس کے ذہن نے ہر الجھن کو جھٹک دیا تھا۔ اب وہ کل کے بارے میں سوچ رہا تھا، اور اس کے ہونٹ کو خود بخود شوق دھن بجانے لگے۔ ہینا کل کے فنکشن کے لیے کپڑے سلیکٹ کر رہی تھی جب سریا نے فراز کے آنے کی اطلاع دی۔ وہ کچھ دیر تو یوں ہی کھڑی رہی، اس کے آنے کی وجہ سوچتی رہی، پھر سر جھٹک کر باہر نکل آئی۔ فراز کا ان کے گھر آنا اس کے لیے حیران کن نہیں تھا، کیونکہ وہ نہ صرف اس کا پڑوسی تھا بلکہ اس کے بچپن کا دوست بھی تھا، لیکن حیران کن بات رات کے اس کے وقت آنا تھا۔ یہی سوچتے ہوئے وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی، وہ بالکل سامنے بیٹھا اس کا منتظر تھا۔ خیریت تم اس وقت؟ ہینا نے اندر داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ ملائکہ کو کیا ہوا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ فراز کے سوال پر الٹا اسی سے پوچھنے لگی۔ میں ابھی اس سے مل کر آ رہا ہوں، اس نے مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ اس کے ساتھ کوئی تھا، کوئی فارنر؟ وہ بہت الجھے ہوئے انداز میں بات کر رہا تھا۔ وہ ملائکہ کا کزن ہے۔ ہینا کے کہنے پر اس کے چہرے پر کچھ رونق آئی تھی، اور اس کا ہونے والا شوہر بھی۔ اس کے سر پر دھماکہ ہوا تھا، کل ان کا نکاح ہے۔ وہ اب فراز کو دیکھنے کے بجائے اپنی انگلیوں سے کھیل رہی تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ملائکہ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی، وہ جیسے خود کلامی کے انداز میں بول رہا تھا۔ ہینا نے ماتھے پر بڑ ڈال کر اسے دیکھا۔ کیوں؟ ملائکہ ایسے کیوں نہیں کر سکتی؟ تم اس کی بےعزتی کرواؤ اور وہ تمہارے لیے اپنی اور اپنے گھر والوں کی نظروں میں ذلیل ہو جائے۔ بےعزتی؟ میں نے؟ اس نے حیرت سے اپنی طرف اشارہ کیا۔ ہاں تم نے۔ کیا تمہیں نہیں معلوم تمہاری امی نے ملائکہ کی کتنی انسلٹ کی ہے؟ میں بھی وہیں تھی، میں نے خود اپنے کانوں سے سنا، اور میں حیران تھی۔ آنٹی رضوانہ اتنی چیپ لینگویج بھی یوز کر سکتی ہیں۔ ملائکہ کو تم جانتے ہو بہت اچھی طرح، پتہ نہیں کیا چیز اسے تمہارا لحاظ کرنے پر مجبور کر گئی۔ اس نے تو صرف تمہیں پہچاننے سے انکار کیا ہے، میں ہوتی تو تمہارا منہ توڑ دیتی۔ غصے کے مارے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ تم اچھی طرح جانتے ہو ملائکہ کو کنونس کرنے کے لیے تمہیں کتنی مشکل پیش آئی تھی۔ اگر تمہاری ابھی تمہاری شادی ملائکہ کے ساتھ کرنے کو تیار نہیں تھی تو تمہیں ملائکہ سے محبت نہیں کرنی چاہیے تھی، اور تمہیں شادی نہیں کرنی تھی تو آنٹی سے فون کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ اسے اتنا اشتعال تھا کہ وہ بغیر سوچے سمجھے بولتی چلے گی۔ کیا کہا تھا امی نے؟ فراز کی نظر اس کے چہرے پر جمی تھی۔ اس کا لہجہ اتنا سخت تھا کہ ہینا اس کا چہرہ دیکھنے پر مجبور ہو گئی۔ اس کا چہرہ دیکھ کر اسے اندازہ ہوا کہ وہ غلط بات کر چکی ہے۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں ہینا، اسے مسلسل خاموش دیکھ کر وہ غصے سے بولا۔ اس بات کو چھوڑو، جو بات ختم ہو گئی اس کو دہرانے کا کیا فائدہ؟ یہاں بات فائدہ اور نقصان کی نہیں، میری زندگی کی ہے۔
تم نہیں سمجھ سکتی میں اس وقت کیسا محسوس کر رہا ہوں. یہ خیال کہ وہ کسی اور کی ہو جائے گی. اس کی آواز بھر آئی تھی اور اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا تھا اور ہینا جانتی تھی وہ رو رہا ہے. اسے فراز پر بہت ترس آیا تھا لیکن وہ کیا کر سکتی تھی. وہ اٹھ کر اس کے قریب آئی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا. مجھے تمہارے اور ملائکہ دونوں کے لیے بہت افسوس ہے لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا. تم بھول جاؤ اسے. فراز نے چہرے سے ہاتھ اٹھا کر اسے دیکھا. اس کی آنکھیں بے تحاشا سرخ ہو رہی تھی. یہ ناممکن ہے کہ میں اسے بھول جاؤں. وہ اپنا چہرہ صاف کرتے ہوئے بولا. تم کیا کرنے والے ہو؟ ہینا نے پریشانی سے اسے دیکھا. یہ مجھے بھی نہیں پتا. صرف یہ بتاؤ امی نے ملائکہ سے کیا کہا ہے؟ راز میں نے کہا نہ چھوڑو اس بات کو. ہینا پلیز تمہیں ہماری دوستی کی قسم. ہینا نے بڑی بے بسی سے اسے دیکھا. جو اس نے سنا تھا اس نے فراز کو بتا دیا اور کتنی دیر تک افسوس کے مارے بول ہی نہیں سکا. ہینا بلیو می مجھے اس بارے میں کچھ معلوم نہیں. ملائکہ کو اتنا تو مجھ پر ٹرسٹ کرنا چاہیے تھا. تم پلیز میری اس سے بات کروا دو. اسے روکو ایسا مت کرے. اس کے ملتجی انداز پر وہ بے بسی سے اسے دیکھنے لگی. راز تم ملائکہ کو جانتے ہو وہ اب میری بھی نہیں سنے گی. اور دوسری بات کل اس کا نکاح ہے سب کو پتا ہے اور یہ نکاح اب اس کی مجبوری نہیں عزت کا بھی سوال ہے. وہ اسے تسلی دینے کے ساتھ سمجھانا بھی چاہتی تھی لیکن وہ مزید کچھ کہے بغیر لمبے لمبے ڈگ پھرتا باہر نکل گیا تھا. وہ فریج میں سالن رکھ کر مڑی تو ان کی نظر دروازے میں کھڑے فراز پر پڑی. اس کی نظروں اور آنکھوں کے تاثرات اتنے اجنبی تھے کہ ایک پل کے لیے وہ خوفزدہ ہو کر رہ گئی. اپنے تاثرات چھپانے کے لیے وہ سنگھ کی طرف مڑی. آپ نے ملائکہ سے کیا کہا؟ وہ انہوں نے گہرا سانس لیا تو اس کے چہرے کے تاثرات کی وجہ یہ تھی. تو مل گئی تمہیں اطلاع؟ وہ مڑ کر تنزیہ انداز میں بولی. وہ غصے میں چلتا ہوا ان کے مقابل آ گیا. کیا سوچ کر آپ نے ان سے اتنی گھٹیا باتیں کی ہیں؟ تو دے دی اس نے تمہیں ساری رپورٹ. جو مجھے ڈر تھا وہی ہو رہا ہے. ابھی وہ آئی نہیں اور گھر میں فساد کھڑا ہو گیا ہے. اس نے تمہیں حکم دیا ہے اور تم اپنی ماں کے مقابل آ کر کھڑے ہو گئے جواب طلبی کے لیے. اس نے مجھ سے کچھ نہیں کہا. وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولا. تو تمہیں الہام ہوا ہے؟ امی میں جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دیں. آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ میں نہیں چاہتی تمہاری شادی اس سے ہو. اب کی اور وہ کچھ نہیں بولا. ابرو چکا کر دیکھتا رہا. آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی اس حرکت سے میں باز آ جاؤں گا؟ پہلے بھی ملائکہ سے شادی کرنا چاہتا تھا اور اب بھی میرا فیصلہ یہی ہے. اچھا تمہاری اطلاع کے لیے بتا دوں کل ملائکہ کا نکاح ہے. انہوں نے طنزیہ انداز میں بتاتے ہوئے جیسے اس کا مذاق اڑایا. اس کے چہرے کا رنگ ایک دم بدلا تھا. علی کا فون آیا تھا تمہارے لیے اس نے بتایا ہے. انہوں نے کہنے کے ساتھ غور سے اس کا چہرہ دیکھا جہاں اشتعال کی جگہ دکھ نے لے لی تھی. انہیں بے اختیار تکلیف کا احساس ہوا. راز میری جان بھول جاؤ اسے. میرے یقین کرو صالحہ سے شادی کر کے تم بہت خوش رہو گے. انہوں نے آگے بڑھ کر اس کا چہرہ چھونا چاہا جسے اس نے جھٹک دیا. آپ کیا سمجھتی ہیں اس طرح آپ نے ملائکہ کو مجھ سے دور کیا تو میں صالحہ سے شادی کر لوں گا؟ کبھی نہیں. اب آپ دیکھیں میں کیا کرتا ہوں. وہ تیزی سے بلٹا اور اسی تیزی سے باہر نکل گیا جبکہ ان کی پرسوچ اور پریشان نظریں ابھی تک دروازے پر ٹکی تھیں جہاں سے وہ نکلا تھا. نکاح نامے پر سائن کرنے کے بعد ایک احساس تھا جسے وہ کوئی نام نہیں دے پا رہا تھا لیکن اپنی اس الجھن کے برعکس وہ مسکراتا ہوا سب سے گلے مل رہا تھا. کچھ دیر بعد وہ علی اور ہینا کی ہمراہی میں اندر داخل ہوئی تھی. اس پر ایک نظر ڈالنے کے بعد وہ اپنی نظریں اس پر سے ہٹا لینا چاہتا تھا لیکن وہ ایسا کر نہیں سکا. پنک جوڑے میں زیورات سے سجی ملائکہ پر اسے کسی پری کا گمان ہو رہا تھا. وہ جھوکی نگاہوں سے لمحہ بلمحہ اس کے قریب آ رہی تھی. اس کا ہر قدم اپنے دل میں دستک دیتا ہوا محسوس ہو رہا تھا کہ قریب آنے پر اس نے نظریں اس پر سے ہٹا لیں. اس نے دل کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا تھا. وہ اس کے قریب بیٹھ چکی تھی. مووی میکر اور فوٹوگرافر مستعدی سے اپنے کام میں مصروف ہو گئے تھے. فیروز صاحب اسٹیج پر آئے تھے. انہوں نے ملائکہ کا ماتھا چوم کر اسے ایک ڈبہ پکڑایا تھا. اس کے بعد وہ اس کی طرف آئے. انہیں اپنی طرف آتا دیکھ کر وہ کھڑا ہو گیا. ان سے گلے ملنے کے بعد انہوں نے اس کا ماتھا چوما تھا. اسے بے اختیار اپنے باپ پر پیار آیا تھا. انہوں نے اس کے لیے ملائکہ کا انتخاب کیا تھا. اگر وہ اس کے لیے نہ سوچے تو وہ خود اتنا خوبصورت فیصلہ کبھی نہیں کر سکتا تھا. اسٹیج پر مبارکباد کے بعد تحائف کا بھی تبادلہ ہو رہا تھا. مخصوص وقت پر انہیں ہال خالی کرنا تھا اس لیے جلد ہی ریفریشمنٹ کا انتظام کرنا پڑا. ویٹر ان کے سامنے رکھی ٹیبل پر کھانا سرو کر رہا تھا تبھی ہینا اور علی اسٹیج پر آئے تھے. تم کیا لوگی؟ وہ اپنی پلیٹ میں چاول ڈال رہا تھا جب اس نے ہینا کو کہتے سنا. اس نے گردن گھما کر ملائکہ کو دیکھا جس نے سر نفی میں ہلایا تھا. اس کو یوں دیکھتے ہوئے ہینا نے دیکھ لیا تھا اور بے ساختہ مسکرائی. ملائکہ کچھ کھا لو ورنہ ابراہیم بھائی بہانے بہانے سے تمہیں دیکھتے رہیں گے. ہینا کے شرارتی انداز پر علی کا کہکا سنائی دیا تو اس نے جیبتے ہوئے چہرہ سیدھا کر لیا. ملائکہ نے کھا جانے والی نظروں سے ہینا کو دیکھا تھا لیکن وہ اسے نظر انداز کرتے ہوئے ابراہیم کی طرف متوجہ تھی. ویسے ابراہیم بھائی مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی. میری فیلنگز جاننے کے باوجود آپ نے ملائکہ سے نکاح کر لیا اور مجھے آپ کو بھری بنانا پڑا. اپنی بات کے اختتام پر وہ ہنسی تو ابراہیم بھی کھل کر مسکرایا تھا. اسے کہتے ہیں بلائنڈ لو. علی کے کہنے پر وہ تینوں ہنسنے لگے جبکہ ملائکہ نے دانتوں پر دانت مضبوطی سے جما لیے تھے. ابراہیم بھائی آپ صرف مسکراتے رہیں گے یا ملائکہ سے کوئی بات بھی کریں گے؟ ہینا کے کہنے پر اس نے پھر مسکرا کر ملائکہ کے جھکے سر کو دیکھا. کہیں اب ہم دونوں کی وجہ سے تو نہیں چوک؟ اس نے اپنے اور علی کی طرف اشارہ کیا. ساری عمر باتیں ہی تو کرنی ہیں. ابراہیم کے کہنے پر ان دونوں کی او بڑی لمبی تھی. اس کے بعد بھی جب تک وہ بیٹھے رہے ابراہیم کو تنگ ہی کرتے رہے.
آخر کار ایک خوبصورت تقریب کا اختتام ہوا۔ ابراہیم کے لیے سب کچھ خوبصورت تھا، لیکن دوسری طرف اس کے بالکل برعکس تھا۔ اوہ، مس ہینا کی سواری آج پھر موجود ہے، علی نے اندر داخل ہوتے ہی کہا تھا۔ یار تم اپنے گھر کب ہوتی ہو؟ اپنی چونچ بند کرو، اور تمہیں ملائکہ کی نکاح کی البم لانے کو کہا تھا۔ اس کے پوچھنے پر اس نے ساتھ لایا ہوا بیگ اس کے سامنے کر دیا۔ واہ، کیا زبردست تصویر ہے، دیکھو ملائکہ۔ ہینا نے توصیفی انداز میں ابراہیم اور ملائکہ کی تصویر دیکھ کر اسے پکارا۔ اس نے بیزاری سے ایک نظر تصویر پر ڈال کر دوبارہ کتاب پر نظریں دوڑانی شروع کر دی۔ علی ہینا کی طرف جھکا اور سرگوشی کے انداز میں بولا، تمہاری دوست کے ساتھ پرابلم کیا ہے؟ شادی کے بعد تو لڑکیاں کھل اٹھتی ہیں، اور یہاں بیزاری کا یہ عالم ہے جیسے انہیں عمر قید کی سزا سنائی دی گئی ہو۔ ملائکہ نے خشمگین نظروں سے اسے دیکھا۔ علی، تم جاؤ یہاں سے، تمہیں نظر نہیں آ رہا پڑھ رہے ہیں؟ علی برا سا منہ بنا کر اٹھ گیا۔ علی سمیرا سے کہنا چائے کے ساتھ کچھ کھانے کو بھی بھیج دے۔ علی کو آواز دے کر وہ پھر البم پر چپ گئی تھی۔ تم نے اپنے تھوبڑے پر جو 12 بجے ہوئے ہیں اسے ٹھیک کرو، علی بھی تمہیں دیکھ کر پریشان ہوتا ہے۔ ملائکہ نے غصے سے اسے دیکھا۔ انہوں نے جو کرنا تھا وہ کر چکے، اب جو میرا دل کرے گا میں کروں گی۔ اس کے ضدی انداز پر ہینا نے افسوس سے سر ہلایا۔ تمہاری فراز سے بات ہوئی؟ ملائکہ نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ تمہارے نکاح سے ایک دن پہلے فراز آیا تھا، میں نے اسے رضوانہ آنٹی کے فون کے بارے میں بتایا۔ اسے کچھ معلوم نہیں تھا۔ تمہارے نکاح کا سن کر وہ بہت ڈپریس ہو گیا تھا۔ ہینا بات کرنے کے دوران غور سے اس کا چہرہ بھی دیکھ رہی تھی، جو بغیر رکے مسلسل لکھنے میں مصروف تھی۔ فراز کے گھر والے بہت پریشان ہیں وہ رکی تھی کیونکہ تمہارے نکاح والے دن سے وہ غائب ہے۔ اس نے ملائکہ کا قلم رکتے ہوئے دیکھا تھا۔ کچھ دیر بعد اس کا قلم پھر رواں تھا۔ سمیرا چائے لے آئی تھی۔ اس کے بعد ہینا نے دوبارہ اس موضوع پر کوئی بات نہیں کی۔ ابراہیم، کیا کر رہے ہو؟ فیروز صاحب نے اندر داخل ہوتے ہی پوچھا تو وہ جو بیگ پر جھکا تھا ایک دم سیدھا ہوا۔ پیکنگ؟ کتنے بجے نکلو گے؟ 4 بجے کی فلائٹ ہے، 2 بجے نکلوں گا۔ جاؤ گے کیسے؟ میں نے علی سے کہا ہے، وہ مجھے پک کر لے گا۔ ملائکہ بھی آئے گی؟ اس نے بے اختیاری نے دیکھا جو مسکرا رہے تھے، وہ بھی مسکرا دیا۔ پتہ نہیں، تم نے کہنا تو تھا۔ ان کی کہنے پر وہ کندھے اچکا کر رہ گیا۔ میں کہہ دوں؟ وہ بڑے دوستانہ انداز میں بولے۔ اس کی ضرورت نہیں بابا، میں ان سے مل آیا ہوں۔ واہ کیا بات ہے، اتنی رازدانہ ملاقاتیں۔ وہ آنکھیں پٹپٹا کر بولے تو وہ کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ بابا آپ بھی نا، اس میں سیکرٹ کیا ہے؟ انکل آنٹی علی سب وہی تھے، اور اگر اکیلے بھی میں مل لیتا تو کیا؟ شی از مائی وائف۔ صدقے میں۔ فیروز صاحب نے اس کی بات اور چہرے کے تاثرات دونوں کو انجوائے کیا تھا۔ بابا آپ میرے ساتھ چلتے تو اچھا تھا، مجھے وہاں آپ کی فکر رہے گی۔ تم 3-4 ہفتوں کے لیے جا رہے ہو، 2 ہفتے تو سیٹ ہونے میں لگ جاتے ہیں، اس لیے میں نہیں جا رہا، تم ریلیکس ہو کر جاؤ۔ یہاں میری فکر کرنے کے لیے میری بہو ہے۔ بابا آپ کی بہو ابھی گھر نہیں آئی؟ تو کوئی بات نہیں، ابھی نہیں آئی تو آ جائے گی۔ تم لندن سے ہو کر آ جاؤ، تب تک ملائکہ کے ایگزامز ختم ہو جائیں گے۔ اس کے ایگزامز ختم ہوتے ہی ہم رخصتی کروا لیں گے، ٹھیک ہے؟ جی۔ وہ اس کی جیب پر کہکا لگا کر ہنسے تھے۔ میٹنگ ختم ہونے کے بعد وہ بلڈنگ سے باہر نکل آیا تھا۔ اس وقت لندن میں شام کے 5 بج رہے تھے۔ اسے یہاں آئے 3 دن ہو گئے تھے، لیکن وہ پہلے ابھی تک ریچرڈ اور کیتھی سے نہیں مل سکا تھا۔ پہلے دن تھکن کی وجہ سے اور باقی 2 دن کام کی وجہ سے، لیکن آج اس کا ارادہ کیتھی سے ملنے کا تھا۔ اس نے پاس سے گزرتی ٹیکسی کو روکا تھا۔ جس وقت وہ کیتھی کے گھر میں پہنچا، شام کے سائے رات میں ڈھل رہے تھے۔ اس نے مسکرا کر بیل دی تھی۔ وہ ہال کے آگے سے ہٹ گیا تھا جہاں سے اسے اپنے دیکھے جانے کی امید تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے کیتھی کی آواز سنی۔ اس کے پوچھنے پر بھی وہ خاموش رہا تو اس نے تھوڑا سا دروازہ کھول کر اسے دیکھا۔ پھر اس پر نظر پڑتے ہی پہلے تو وہ حیران ہوئی، پھر ایک چیخ کے ساتھ اس نے دروازہ کھولا اور اس کے گلے لگ گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا یہ تم ہو۔ نہیں، یہ میرا بھوت ہے۔ ابراہیم کے کہنے پر اس نے ایک مکہ اس کے کندھے پر مارا۔ وہ اس کا بازو تھام کر اسے اندر لے آئی۔ مام، ہیری، دیکھو کون آیا ہے۔ اس کے زور سے پکارنے پر وہ دونوں گھبرا کر باہر نکلے، اور اسے دیکھ کر وہ دونوں بھی کیتھی جتنا ہی حیران ہوئے تھے۔ وہ سب اس سے پاکستان کے بارے میں سوال کر رہے تھے اور وہ سب پرفیکٹ ہے ظاہر کر رہا تھا۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد کیتھی کی مام اپنی جاب پر چلی گئی اور ہیری اپنے فرینڈس کے ساتھ۔ اس کا ارادہ بھی ان کے ساتھ نکلنے کا تھا، لیکن کیتھی نے زبردستی سے روک لیا۔ وہ ریچرڈ کو فون کر رہا تھا جب کیتھی کافی مگ اور سنیکس لے کر اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ ریچرڈ سے بات کے دوران وہ کیتھی کی نظریں خود پر محسوس کر رہا تھا۔ فون بند کر کے اس نے کیتھی کی طرف دیکھا جو اس کے دیکھنے پر مسکرا رہی تھی۔ کیا تمہیں ابھی بھی یقین نہیں آیا کہ میں تمہارے سامنے ہوں؟ نہیں، میں یہ دیکھ رہی ہوں، تم پہلے کی نسبت ہینڈسم ہو گئے ہو اور خوش بھی لگ رہے ہو۔ اس کی بات پر وہ مسکرایا تھا۔ ہاں میں بہت خوش ہوں، میرے پاس تمہارے لیے ایک سرپرائز بھی ہے۔ اوہ ریئلی؟ کیا؟ وہ اٹھ کر اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے شادی کر لی ہے۔ واٹ؟ کیتھی کو لگا اسے سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ میں سمجھی نہیں۔ اسے اپنے ارد گرد کی ہر چیز دھندلی ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ یار میری شادی ہو گئی ہے میری کزن سے، ملائکہ۔ وہ بہت خوشی سے اسے بتا رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا وہ جسے سرپرائز کہہ رہا ہے وہ کسی کے لیے شوق ہو سکتا ہے۔ وہ مسکراتا ہوا اپنے ہاتھ میں پہنی انگوٹھی کو دیکھ کر اسے بتا رہا تھا، لیکن مسلسل خاموشی پر اسے نظریں اٹھا کر اسے دیکھنا پڑا۔ وہ اسے جھٹکا لگا تھا۔ وہ رو رہی تھی۔ وہ اس کی شادی کا سن کر روئی تھی، اور وہ یہ پوچھتا کہ وہ کیوں رو رہی ہے۔ اتنا وہ بیوقوف نہیں تھا، لیکن یہ سب ہوا کیسے؟
وہ کوشش کے باوجود ایک لمحہ بھی یاد نہ کر سکا۔ اس کے دل پر جیسے کوئی بوجھ سا بڑھنے لگا تھا۔ کیا یہ تمہاری لو میرج ہے؟ اس کی نم آنکھیں اس کے چہرے پر جمی تھی۔ تم کہہ سکتی ہو بابا نے اسے میرے لیے پسند کیا تھا، لیکن اب وہ میری بھی پسند ہے۔ ابراہم، کیا تم نے ایک بار بھی میرے بارے میں نہیں سوچا؟ یہ کہتے ہوئے اس کے آنسوؤں میں مزید روانی آ گئی تھی۔ وہ مزید پریشان ہو گیا تھا۔ دیکھو کیتھی، میں بالکل بھی تمہاری فیلنگز کے بارے میں نہیں جانتا تھا، اور اگر جانتا بھی ہوتا تو بھی میں ہیلپ لیس تھا، کیونکہ ہمارے درمیان بہت ڈفرینس ہے۔ ایسا کیا ڈفرینس ہے؟ وہ بھرائی ہوئی آواز میں کہتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ ابراہیم کچھ دیر بے بسی سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ وہ فرق مذہب کا ہے، تم جانتی ہو میں مسلمان ہوں۔ اس نے ایک دم ابراہیم کے ہاتھ تھام لیے تھے، اور جب بولی تو اس کی آواز میں بہت بے بسی اور التجا تھی۔ میں تمہاری خاطر مذہب بدل سکتی تھی ابراہیم، بلکہ ابھی بھی میں مسلمان ہونے کو تیار ہوں۔ تم مجھ سے شادی کر لو۔ ابراہیم کو کرنٹ لگا تھا۔ اس نے جھٹکے سے اپنے ہاتھ کھینچے تھے۔ کیتھی نے دکھ سے اس کی حرکت کو دیکھا، لیکن یہ اس کی بالکل غیر ارادی حرکت تھی۔ وہ ایک دم کھڑا ہوا تھا۔ یہ ممکن نہیں کیتھی۔ پہلی بات تو یہ کہ تمہارا اس طرح اسلام قبول کرنے کا فائدہ نہیں، کیونکہ تم مجھے حاصل کرنے کے لیے ایسا کرو گی، اور اسلام اصل میں ہے کیا تم جانتی ہی نہیں۔ دوسرا، میری شادی ہو چکی ہے اور میں ملائکہ سے محبت کرتا ہوں۔ اس نے مزید کوئی بات نہیں کی تھی اور تیزی سے وہاں سے نکل آیا تھا۔ باہر یک ہوا نے اس کا استقبال کیا تھا، لیکن اس کا دماغ اتنا گرم ہو چکا تھا کہ اسے ٹھنڈ محسوس ہی نہیں ہوئی۔ وہ تیز تیز چلتا جا رہا تھا۔ اسے کیتھی پر غصہ نہیں تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا وہ دل پر زور نہیں، لیکن اسے افسوس تھا شاید اس نے ایک اچھا دوست کھو دیا تھا۔ آنے والے 4 دنوں میں وہ کافی ڈپریس رہا تھا، کچھ کام کی زیادتی کی وجہ سے، کچھ کیتھی کی وجہ سے۔ 2 دن تو کیتھی نے اسے کوئی رابطہ ہی نہیں کیا، لیکن تیسرے دن صبح اس کی کال آئی تھی جو اس نے ریسیو نہیں کی تھی، اور پھر سارا دن وقتاً فوقتاً اسے کال کرتی رہی، لیکن اس نے کوئی کال ریسیو ہی نہیں کی۔ وہ ایسا کیوں کر رہا تھا وہ خود بھی نہیں جانتا۔ وہ کیتھی سے اپنا دھیان ہٹانا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے اپنا سارا دھیان ملائکہ کی طرف منتقل کر دیا۔ وہ اسے پچھلے 3 دن سے فون کر رہا تھا، لیکن وہ اس کا فون ریسیو نہیں کر رہی تھی۔ اس نے میسیج بھی کیا تھا، لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ اس نے تھک کر فیروز صاحب سے ملائکہ کے بارے میں پوچھ لیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس کے ایگزامز ہو رہی ہیں، اور اس نے خود کو تسلی دی کہ شاید مصروفیت کی وجہ سے وہ اس کی کال ریسیو نہیں کر رہی، اور آج اسے لندن آئے دوسرا ہفتہ تھا اور وہ اداس ہو رہا تھا، لیکن کیوں؟ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ پاکستان کیوں جانا چاہ رہا تھا۔ کافی پیتے ہوئے وہ شیشے کے پاس سڑک پر آتے جاتے لوگوں کو دیکھ رہا تھا، لیکن اس کا ذہن متضاد کیفیت کا شکار تھا۔ تبھی اس کے موبائل کی بیل بجی تھی۔ اس نے قدرے چونک کر اسکرین کی طرف دیکھا۔ ریچرڈ کا نمبر تھا۔ وہ اس سے ملنا چاہ رہا تھا۔ وہ خود بھی اپنی اس کیفے سے نکلنا چاہ رہا تھا۔ اس نے اس کافی شاپ میں جہاں وہ بیٹھا تھا اس کا پتہ بتا کر پھر اپنی نظریں شیشے کے پار ٹکا دیں۔ ٹھیک 20 منٹ بعد جب وہ کافی ختم کر چکا تھا، اس نے ریچرڈ کے ساتھ کیتھی کو آتے دیکھا۔ ایک پل کے لیے اس کی سمجھ میں ہی نہیں آیا وہ کیا کرے۔ اس سے پہلے کہ وہ یہاں سے غائب ہونے کے بارے میں سوچتا، ریچرڈ اور کیتھی اس کے سامنے تھے۔ اسے ہاتھ ملانے کے بعد وہ دونوں اس کے سامنے بیٹھ گئے۔ کیتھی نے ریچرڈ کو اس کی شادی کے بارے میں بتا دیا تھا۔ اب وہ اس پر ناراض ہو رہا تھا۔ اس دوران کیتھی بالکل خاموش تھی، اور اس نے بھی اسے نہیں بلایا تھا۔ ریچرڈ کا فون آیا تھا اور وہ معذرت کر کے باہر نکلا تھا۔ وہ ایک بار پھر شیشے کے پاس دیکھنے لگا، جب اس نے کیتھی کو پہلی بار اسے مخاطب کرتے ہوئے سنا تھا۔ ابراہم، اس نے شیشے پر سے نظر ہٹا کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ اس نے سر نفی میں ہلایا تھا۔ تو تم میرا فون کیوں نہیں ریسیو کر رہے تھے؟ اس نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ سر جھکائے اپنے دونوں ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا جو میز پر رکھے تھے۔ اگلے ہی پل اس کے دائیں ہاتھ پر کیتھی کا ہاتھ ٹھہرا تھا۔ ابراہیم نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی سبز آنکھوں میں نمی ٹھہر سی گئی تھی۔ I'm sorry ابراہیم، میں نے تمہیں ہرٹ کیا، لیکن وہ اس وقت میں خود پر قابو نہیں رکھ سکی۔ تم پلیز مجھ سے ناراض نہ ہو۔ ابراہیم نے بے اختیار گہرا سانس لیا۔ میں تم سے ناراض نہیں کہتی، بلکہ میں تم سے ایکسکیوز کرنا چاہتا ہوں۔ بے شک انجانے میں صحیح میں نے تمہیں تکلیف دی ہے، لیکن یہ سب میرے اختیار میں نہیں تھا۔ وہ جہاں تک تمہیں اگنور کرنے کی بات ہے تو صرف اس لیے کہ تمہیں تکلیف نہ ہو۔ نہیں ابراہیم، میں نے جتنا رونا تھا میں رو چکی ہوں، اور حقیقت کو قبول بھی کر چکی ہوں۔ میں نے اپنے دل کو سمجھا لیا ہے۔ میں اپنے پیار کے لیے اپنے اتنے پیارے دوست کو نہیں کھونا چاہتی۔ وہ آخر میں مسکرائی تو ابراہیم کے دل سے بہت بڑا بوجھ ہٹا تھا۔ شادی کی ڈیٹ فکس ہو جائے تو میں تمہیں کارڈ بھیجوں گا، تم آؤ گی نا؟ ہاں کیوں نہیں، وہ مسکرا کر کہہ رہی تھی۔ ویسے تو مجھے یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ ملائکہ کیسی ہے۔ ظاہر ہے تم نے اسے پسند کیا ہے تو وہ خوبصورت ہی ہوگی، لیکن پھر بھی کیا وہ مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے؟ اور ابراہیم کی نظریں بے ساختہ اس کے چہرے پر ٹھہر گئی تھیں۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ بہت خوبصورت تھی، لیکن وہ کیا کرتا، اسے ہر چہرے میں ملائکہ ہی نظر آتی تھی۔ چہرے سے ہوتی ہوئی اس کی نظریں اس کی سبز آنکھوں پر ٹک گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے سبز آنکھیں بڑی بڑی کالی آنکھوں میں بدل گئی، بولتی ہوئی ساحر آنکھیں جنہوں نے پہلی بار اس کی دل کی دنیا میں ہلچل مچائی تھی۔ کیتھی بہت غور سے اسے دیکھ رہی تھی اور محسوس بھی کر رہی تھی کہ اس کی نظریں بے شک اس پر ہیں، لیکن وہ اس کے چہرے میں کسی اور کا چہرہ دیکھ رہا ہے۔ مجھے میرا جواب مل گیا ہے۔ اس کے بولنے پر وہ ایک دم چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا ریچرڈ واپس آ گیا تھا۔ پھر ان تینوں کے درمیان بالکل عام سی باتیں ہونے لگیں۔ ابراہیم بھائی کب آ رہی ہیں؟ مجھے کیا پتا، میں ان کی سیکرٹری لگی ہوئی ہوں۔ انہوں نے بھی جا کر تمہیں فون نہیں کیا؟
ہینا کے لہجے میں حیرت تھی۔ کیا تھا، بلکہ کئی بار کیا تھا، میں نے اٹھایا ہی نہیں۔ ملائکہ نے بڑے فخر سے اپنا کارنامہ بیان کیا۔ ہینا نے بڑے افسوس سے اسے دیکھا۔ اگلے پیپر کی تیاری کیسی ہے؟ کچھ اتنی خاص نہیں، اور ہاں یاد آیا، مجھے نوٹس دے دینا۔ میرے نوٹس فراز کے پاس ہیں، بیچارے نے پیپر بھی نہیں دیے۔ ہینا کے افسوس بھرے انداز پر بھی وہ سیدھا دیکھتے ہوئے کار چلاتی رہی، لیکن چاہنے کے باوجود وہ ہینا سے فراز کے امتحان نہ دینے کی وجہ نہ پوچھ سکی۔ ہینا نے کن اکھیوں سے کار چلاتی ملائکہ کی طرف دیکھا۔ فراز کتنے دن سے گھر سے غائب تھا اور اس نے ایگزام بھی نہیں دیے۔ جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ وہ ہسپتال میں ہے۔ ملائکہ کا پاؤں ایک دم بریک پر پڑا تھا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ کچھ بولے بغیر ہینا کی شکل دیکھتی رہی، اور اس کے چہرے پر نظر آنے والی فکر مندی وہ صاف دیکھ سکتی تھی۔ ان دونوں کی نظریں سامنے نظر آتی عمارت پر تھیں۔ میں کیا ٹھیک کر رہی ہوں؟ اس نے سامنے سے نظریں ہٹا کر ہینا کو دیکھا۔ کسی بیمار کی عیادت کرنا ثواب کا کام ہے، اور فراز سے جو بھی اختلاف ہو، بہرحال وہ ہمارا دوست ہے، اور جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ یقیناً اس کا اشارہ اس کے نکاح کی طرف تھا۔ ملائکہ نے بے اختیار گہرا سانس لیا۔ باہر نکل کے اس نے اپنے پیچھے دیکھا۔ ہینا گاڑی میں ہی تھی۔ تم نہیں ہوگی؟ وہ کھڑکی پر جھکی پوچھ رہی تھی۔ نہیں، تم جو، میں یہاں تمہارا انتظار کروں گی۔ ملائکہ نے اسے اصرار نہیں کیا تھا، اور وہ ہسپتال کے گیٹ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اسے فراز پر جتنا بھی غصہ تھا، اس کا رد عمل تو یہی ہونا تھا، کبھی اس سے نہ ملتی۔ لیکن اس کے برعکس اس کے بیمار ہونے کا سن کر وہ پریشان ہو گئی تھی۔ اس نے اس چیز کی بھی پرواہ نہیں کی تھی کہ وہاں اس کے گھر والے بھی ہو سکتے ہیں، خاص کر اس کی امی۔ وہ سب کیا سوچیں گے؟ وہ پرائیویٹ رومز کی طرف بڑھ رہی تھی۔ مطلوبہ کمرے کے آگے رک کر اس نے خود کو ذہنی طور پر تیار کیا تھا۔ دروازہ کھلا تھا۔ اس نے ذرا سا جھانک کر اندر دیکھا۔ اندر ایک نرس موجود تھی، جو شاید میڈیسن دینے آئی ہوئی تھی۔ پر سے ہوتی ہوئی اس کی نظریں فراز پر ٹھہر گئیں۔ تبھی فراز نے بھی اس کی طرف دیکھا تھا۔ اس نے اس کی بجھی ہوئی آنکھوں کو روشن ہوتا محسوس کیا تھا۔ ملائکہ؟ اس کے پکارنے پر نرس نے مڑ کر دیکھا تو وہ کمرے میں آ گئی۔ اس نے طاہرانہ نظر کمرے میں ڈالی۔ کمرہ خالی تھا، اس کے گھر کا کوئی فرد موجود نہیں تھا۔ وہ ایک ہاتھ میں موبائل تھا، میں دوسرے ہاتھ سے شولڈر بیگ کے اسٹریپس کو اس طرح بھی انداز میں کھینچ رہی تھی۔ وہ جان بوجھ کر فراز کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی، لیکن جب وہ کافی دیر تک نہیں بولا تو اس کو دیکھنا ہی پڑا۔ وہ رو رہا تھا۔ اس کا اضطراب اور بڑھ گیا۔ تم نے ایسا کیوں کیا ملائکہ؟ میری محبت کا جواب یہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اگر امی نے کچھ الٹا سیدھا کہا تھا تو تم مجھ سے کہتی، میں سب ٹھیک کر لیتا، وہ بھرائی ہوئی آواز میں کہہ رہا تھا۔ ملائکہ نے اس کی طرف دیکھا۔ غصہ، محبت اور بے بسی، کیا کچھ نہیں تھا اس کی آنکھوں میں۔ کیا ٹھیک کرتے تم؟ جب ٹھیک کرنا تھا تب تو تم نے کیا نہیں، اور جس گھر میں میرے لیے عزت نہ ہو وہاں میں نہیں رہ سکتی۔ میں تمہیں وہاں رکھتا بھی نہیں۔ میں نے آج بھی تمہارے لیے گھر چھوڑا ہے، تب بھی تمہارے لیے سب کچھ چھوڑ دیتا۔ ملائکہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ اسے ایک دم بہت سا رونا آیا تھا۔ اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں فراز، سب ختم ہو چکا ہے، اور سر جھکا کر اپنے جوتے کی ٹوک کو ماربل فرش پر مارنے لگی۔ کچھ ختم نہیں ہوا ملائکہ۔ وہ ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھا تھا۔ اگر سب ختم ہوتا تو تم آج یہاں نہ آتی۔ میں صرف ہماری دوستی کی وجہ سے یہاں ہوں۔ اسے اپنی ہی آواز بہت کمزور لگی تھی۔ جھوٹ، یہ دوستی نہیں پیار ہے، اسی لیے میری تکلیف کا سن کر تم یہاں ہو۔ ملائکہ نے نظریں اٹھا کر اس کا زرد چہرہ دیکھا۔ جو بھی ہو فراز، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ تم جانتے ہو میرا نکاح ہو چکا ہے۔ فراز نے تیزی سے اس کا موبائل والا ہاتھ تھاما تھا۔ ملائکہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں یہ کچھ نہیں جانتا، نہ میں اس نکاح کو مانتا ہوں۔ میں صرف یہ جانتا ہوں میں تم سے پیار کرتا ہوں اور تم مجھ سے، بس۔ وہ ضدی انداز میں بولا تو ملائکہ نے الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ تمہارا مطلب کیا ہے فراز؟ فراز نے اس کا دوسرا ہاتھ بھی تھام لیا تھا۔ نکاح ختم کر دو ملائکہ، ہم شادی کر لیں گے، یہاں سے بہت دور چلے جائیں گے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہہ رہا تھا، جبکہ وہ اتنی حیران ہوئی تھی اس کے ہاتھوں میں دیے اپنے ہاتھ کھینچنا ہی بھول گئی تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم فراز؟ اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں ملائکہ، سچ سچ بتاؤ، تم اس نکاح سے خوش ہو؟ اس کی کھوجتی ہوئی نظریں اس نے اپنے چہرے پر محسوس کی تھیں۔ اس نے نظریں جھکا لیں۔ میں جانتا تھا تم خوش نہیں ہو، اور یہ نکاح بھی تمہاری مرضی سے نہیں ہوا۔ تم اس وقت غصے میں تھی بس، ورنہ پسند تو تم مجھے ہی کرتی ہو۔ وہ اپنی بات پوری یقین سے کہہ رہا تھا، اور وہ چاہنے کے باوجود اس کی بات کو رد نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ باہر نکلی تو وہ فیصلہ کر چکی تھی۔ کتنی دیر لگا دی؟ سب ٹھیک تو تھا؟ اس کی گاڑی میں بیٹھتے ہی ہینا نے بے صبری سے پوچھا۔ ہاں۔ اس کا جواب مختصر تھا، اس لیے ہینا کی تسلی نہیں ہوئی۔ آنٹی رضوانہ تھی وہاں؟ نہیں۔ اب بھی ایک لفظ کا جواب آیا تھا۔ ہینا نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا جو بہت سنجیدہ دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے مزید کچھ پوچھنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اب گاڑی میں مکمل خاموشی تھی۔ اس نے اچانک آ کر انہیں سرپرائز دیا تھا۔ اسے دیکھ کر فیروز صاحب جتنے حیران ہوئے تھے، اس سے زیادہ خوش ہوئے تھے۔ کمرے میں ایک سرپرائز اس کے لیے بھی تیار تھا۔ اس کے سائڈ ٹیبل اور بیڈ کے سامنے ملائکہ کی خوبصورت تصویر تھی۔ وہ بے ساختہ مسکرایا تھا۔ فیروز صاحب اسے اکثر ملائکہ کے حوالے سے چھیڑتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے ان کا فون پر ایک دوسرے کے ساتھ مسلسل رابطہ ہے۔ اس نے ان کی تردید نہیں کی تھی، ان کی باتیں سن کر مسکرا دیتا تھا۔ پہلے وہ صرف اس کی کزن تھی، سو ان کا ایک دوسرے سے بات کرنا اتنا ضروری نہیں تھا، لیکن اب تو وہ اس کی بیوی تھی۔ لیکن پھر بھی وہ پہلے دن والا گریز تھا ان کے درمیان۔ لندن سے آنے کے بعد وہ 2 دفعہ ان کی طرف گیا تھا، لیکن صرف سلام کے بعد، حال احوال کے بعد دوسری کوئی بات ہی نہیں ہوئی تھی۔ اس کے ذہن میں یہی تھا کہ وہ اس سے شرماتی ہے، یہ اس نے خود بھی کبھی زیادہ بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔
وہ عشاء کی نماز پڑھ کر گھر میں داخل ہوئے تو آسمہ نے کھانا لگا دیا۔ وہ کھانا کھا رہے تھے جب فیروز صاحب نے اسے مخاطب کیا۔ آج میں جعفر بھائی کی طرف گیا تھا تمہاری اور ملائکہ کی روستی کی بات کرنے۔ چپاتی کی طرف بڑھتا اس کا ہاتھ ایک پل کے لیے رکا تھا، پھر وہ نارمل انداز میں کھانا کھانے لگا۔ ملائکہ کے ایگزام تو ختم ہو گئے ہیں، لیکن جعفر بھائی کہہ رہے تھے کہ ابھی 2-3 ماہ ٹھہر جاتے ہیں، تمہارا کیا خیال ہے؟ بابا جب انہوں نے کہہ دیا ہے رخصتی ابھی نہیں ہوگی تو میرے کہنے سے کیا ہوگا؟ فیروز صاحب کو بڑے زور سے ہنسی آئی تھی۔ ابراہیم نے کچھ چونک کر انہیں دیکھا۔ اس میں ہنسنے والی کیا بات ہے؟ تم اتنی مایوسی کی کیوں بات کر رہے ہو؟ فار گاڈ سیک بابا، آپ بات کو کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں؟ میں کوئی مایوس نہیں ہوں۔ ہاں وہ تو میں دیکھ رہا ہوں۔ وہ اب بھی مسکرا رہے تھے تو وہ مزید کچھ کہے بغیر خاموشی سے پلیٹ پر جھک گیا۔ تھوڑی دیر ٹی وی دیکھنے کے بعد فیروز صاحب کمرے میں چلے گئے تو وہ بھی اپنے کمرے میں آ گیا۔ وہ بات لے کر باہر آیا تو اس کا فون بج رہا تھا۔ اس نے بالوں پر تولیہ رگڑتے ہوئے موبائل اٹھایا۔ اس پر نظر آنے والا نمبر اسے حیران کرنے کے لیے کافی تھا۔ اس نے بے ساختہ گھڑی کی طرف دیکھا۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ دوسری طرف سلام کے جواب میں وہ حیرانی سے وعلیکم السلام کہہ رہا تھا۔ ملائکہ بات کر رہی ہوں، جانتا ہوں۔ اب کی بار وہ مسکرا کر بولا، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ جی؟ وہ حیران ہونے کے باوجود ہمتن گوش ہوا۔ ابھی نہیں، کل آپ دوپہر گھر میں آ سکتے ہیں؟ سم تھنگ سیریس؟ نو نتھنگ سیریس، جسٹ ٹاک ٹو یو۔ اوکے، میں آ جاؤں گا۔ اور کچھ؟ نہیں، اللہ حافظ۔ فون کے بند ہوتے ہی اس نے فون کان سے ہٹا کر دیکھا تو مسز ابراہیم کو مجھ سے ضروری بات کرنی ہے۔ وہ اس کی تصویر سے مخاطب تھا۔ صبح کا اس کے بے چینی سے انتظار تھا۔ پورے 1 بجے وہ ان کے گھر تھا۔ وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا جب پورے 7 منٹ بعد وہ اندر آئی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ کھڑا ہو گیا۔ اسے سلام کرنے کے بعد اس کا حال احوال پوچھا تھا۔ وہ ٹھیک ہوں کہہ کر بیٹھ گیا۔ وہ اس کے بالکل سامنے سر جھکائے بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ جب کافی لمحے یوں ہی گزر گئے تو اسے ہی پہل کرنی پڑی۔ اس کے کھنکھانے پر ملائکہ نے اس کی طرف دیکھا۔ آپ نے کچھ بات کرنی تھی؟ جی، میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ میں رخصتی نہیں چاہتی۔ میں جانتا ہوں۔ ملائکہ نے کچھ چونک کر حیرت سے اسے دیکھا۔ بابا نے کل بتایا تھا کہ انکل 2-3 ماہ بعد رخصتی کرنا چاہتے ہیں۔ ملائکہ نے اس طرح بھی انداز میں اپنی انگلیاں مروڑی۔ اپنی بات کرنے کے لیے اسے اپنی پوری ہمت جمع کرنی پڑی تھی۔ بات رخصتی کی نہیں، اس نکاح کی ہے۔ میں یہ نکاح ہی ختم کرنا چاہتی ہوں۔ آپ کے بعد وہ جھنجھلا کر غصے سے بولی تو وہ حیرت کے مارے وہ اس کا منہ ہی دیکھتا رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں اتنی بے یقینی تھی کہ ملائکہ نے بے ساختہ نظریں جھکا لیں۔ کیوں؟ بڑی مشکل سے اس کے منہ سے یہ لفظ نکلا تھا۔ کیونکہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں۔ اس کو صحیح معنوں میں جھٹکا لگا تھا۔ لگنے والا جھٹکا اتنا شدید تھا کہ کچھ دیر تک وہ بول ہی نہیں سکا، اور جب بولا تو اس کی آواز ہر قسم کے جذبات سے آ رہی تھی۔ تو پھر آپ نے نکاح کیوں کیا؟ میں اس وقت مجبور تھی، اور اگر مجبوری نہ ہوتی تو میں آپ سے کبھی بھی نکاح نہیں کرتی، کیونکہ آپ مجھے پسند نہیں۔ ابراہیم نے بے اختیار گہرا سانس لیا۔ اس کا سر جھکا تھا، اس لیے وہ اندازہ نہیں کر سکی کہ اس کے تاثرات کیا ہیں۔ اس نے اپنی بات جاری رکھی تھی۔ آپ پلیز میری بات کو مائنڈ مت کرنا، یہ میری اپنی رائے ہے۔ آپ کو یہاں بلانے کی وجہ یہ ہے کہ آپ مجھے ڈائیورس دے دیں، کیونکہ زبردستی اس رشتے کو نبھانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ نہ آپ خوش رہیں گے اور نہ ہی میں۔ اس فیصلے سے مما، ڈیڈی اور انکل کو تو تکلیف ہوگی، لیکن اس دکھ سے بہتر ہے جو ہماری شادی کے بعد ہو سکتا ہے۔ وہ اب منتظر نظروں سے اس کے جواب کی منتظر تھی، لیکن وہ کچھ کہے بغیر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ جانے کے لیے مڑا جب اس نے اپنے پیچھے اس کی آواز سنی تھی۔ آپ مجھے ڈائیورس دے دیں گے نا؟ ابراہیم نے ایک پل مڑ کر گہری نظروں سے اسے دیکھا اور سر اس بات میں ہلا دیا۔ سامنے کا منظر بار بار دھندلا رہا تھا۔ 2 دفعہ اس کی کار کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا تھا۔ اس نے تھک کر گاڑی سائڈ پر روک دی تھی۔ اس کی نظریں سامنے دور تک نظر آتی سڑک پر جمی تھیں۔ اسے نہ صرف ارد گرد بلکہ اپنے اندر بھی سناٹا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا جو اس نے سنا ہے وہ حقیقت تھی۔ وہ اس سے محبت نہیں کرتی تھی، وہ کسی اور کو پسند کرتی تھی۔ اسٹیئرنگ پر اس کی گرفت ایک دم بڑھ گئی تھی۔ اس نے ملائکہ کے روپ میں اپنا جو آئیڈیل بنایا تھا وہ بری طرح ٹوٹا تھا، اور اس کی کھرچیاں بہت بری طرح چپ رہی تھیں۔ انہوں نے دروازے پر دستک دیے بغیر بڑی آہستگی سے دروازہ کھولا تھا۔ کمرے میں گپ اندھیرا تھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر ایک ساتھ کئی بٹن آن کیے۔ کمرہ ایک دم روشنیوں میں نہا گیا۔ وہ جوتوں سمیت بیڈ پر اوندھا لیٹا ہوا تھا۔ ایک لمحے کے لیے وہ حیران رہ گئے، اور اگلے ہی پل وہ تشویش بھرے انداز میں اس کی طرف بڑھے تھے۔ انہوں نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے اس کا ماتھا چھوا۔ وہاں حرارت نہیں تھی۔ پھر انہوں نے بڑے پیار سے اس کے بالوں کو سہلایا تھا، اور اسی پیار سے اس کا منہ چوما تھا۔ اس نے آنکھیں کھولی اور اپنے قریب کسی کو محسوس کر کے اس نے گردن سیدھی کر کے دیکھا۔ کی سرخ آنکھیں دیکھ کر فیروز صاحب کو پھر حیرت ہوئی۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے ابراہیم؟ آفس سے جلدی آ گئے؟ اور انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں میں اس کا ہاتھ تھاما۔ کچھ نہیں بابا، بس سر میں درد ہے۔ اس نے مسکرا کر اپنا دوسرا ہاتھ بھی ان کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ کھانا کھا لو، پھر میں چائے بنوا کر بھیجتا ہوں۔ اس کا کچھ بھی کھانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن ان کی خوشی کے لیے اس نے سر ہلا دیا۔ میں دراصل تم سے یہ کہنے آیا تھا کہ شادی میں 2 ماہ ہیں، یہاں تو کوئی عورت بھی نہیں جو ان چیزوں کا دھیان رکھے، اور پھر کپڑے پہننے تو ملائکہ کو ہی ہیں، تو میں سوچ رہا تھا تم ملائکہ کو ساتھ لے جا کر اس کی مرضی کی شاپنگ کروا لینا۔ وہ اب خاموش نہیں رہ سکتا تھا۔ اس نے ہمت و اجتماع کر کے کہہ ہی دیا،
بابا، میری اور ملائکہ کی سوچ میں بہت فرق ہے. مجھے نہیں لگتا ہم ایک ساتھ اچھی زندگی گزار سکتے ہیں. اس لیے میں نے سوچا ہے یہ نکاح ختم کر دیا جائے. انہوں نے ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے دبا اپنا ہاتھ کھینچا. تم نے ایسا سوچا بھی کیسے ابراہیم؟ تم جانتے ہو تم کیا کہہ رہے ہو؟ صدمے اور دکھ سے ان کی آواز پھٹ سی گئی تھی. میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے بابا. وہ نظریں جھکائے بہت دھیمی آواز میں بولا. تم کون ہوتے ہو یہ فیصلہ کرنے والے؟ وہ ایک دم کھڑے ہوئے تھے. یہ رشتہ میں نے جوڑا تھا اور تم سے پوچھ کر جوڑا تھا. کوئی زبردستی کی تھی تمہارے ساتھ؟ ان کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا. اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس سر جھکائے بیٹھا رہا. میں تو تمہارا اتنی جلدی مان جانے پر حیران تھا. مجھے تو پہلے ہی شک تھا تم کیتھی میں انوالو ہو. بابا، ان کے شک نے اسے ایک بہت بڑے صدمے سے دوچار کیا تھا. کیا تم نہیں جانتے جعفر بھائی ملائکہ سے کتنا پیار کرتے ہیں؟ وہ کیا میں بھی اسے اپنی بیٹی کی طرح پیار کرتا ہوں. تمہاری وجہ سے اس پر داغ لگے میں بالکل برداشت نہیں کر سکتا. تمہاری وجہ سے اسے دکھ ہوگا تو کیا اس کا دکھ دیکھ کر میرا بھائی زندہ رہ سکے گا؟ کیا میں زندہ رہ سکوں گا؟ ان کی آواز بھر آ گئی تھی. ابراہیم کو بے حد تکلیف ہوئی. وہ ایک دم اٹھ کر ان کی طرف بڑھا. ادھر ہی رک جاؤ ابراہیم. انہوں نے انگلی اٹھا کر اسے روکا. وہ باہر جانے کے لیے مڑے. میری بچی کی زندگی برباد ہو جائے گی. انہوں نے سر کو جھٹکا دیا جبکہ وہ اپنے اوپر لگنے والے الزام پر ابھی تک حیران کھڑا تھا. وہ کسی طور پر ان کی ناراضی برداشت نہیں کر سکتا تھا. اس نے انہیں سچ بتانے کا فیصلہ کر لیا. بابا، میں اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا. ملائکہ نے مجھ سے یہ کہا کہ وہ مجھ سے ڈائیورس لینا چاہتی ہے. دروازہ کھولتا ان کا ہاتھ رک گیا تھا. انہوں نے پلٹ کر اسے دیکھا. جھوٹ بولتے ہو تم. بابا، وہ رونے والا ہو گیا تھا. آپ جانتے ہیں میں جھوٹ نہیں بولتا. وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے. اب کی بار انہوں نے کچھ نہیں کہا تھا. وہ باہر نکل گئے تھے جبکہ ابراہیم دونوں ہاتھوں میں سر تھام کر بیڈ پر بیٹھ گیا تھا. پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ اس کے باپ نے اسے ڈانٹا تھا. اس کا یقین نہیں کیا تھا. وہ ہر طرف سے گھاٹے میں جا رہا تھا. اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور سوچتا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور حواس باغتا آسمان اندر داخل ہوئی. وہ بڑے صاحب کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. وہ گر گئے ہیں اور وہ پاگلوں کی طرح ان کے کمرے کی طرف بھاگا تھا. وہ اونھے منہ قالین پر گرے ہوئے تھے. اس نے دو دانوں بیٹھتے ہوئے انہیں سیدھا کیا. ان کا رنگ خطرناک حد تک زرد ہو چکا تھا جبکہ چہرے پر پسینے کے قطرے تھے. ان کی آنکھیں بند تھیں جبکہ وہ سانس بڑی مشکل سے لے رہے تھے. بابا، بابا، ان کا منہ تھپ تھپاتے ہوئے وہ رو پڑا تھا. چھوٹے صاحب انہیں ہسپتال لے جائیں. اس کے پیچھے کھڑی آسما نے پریشانی سے کہا تو جیسے اسے ہوش آیا. ڈرائیور سے کہو گاڑی نکالے. اس نے فیروز صاحب کو دونوں بازوؤں میں اٹھایا اور باہر کی طرف بھاگا تھا. کوریڈور میں چل چل کر اس کی ٹانگیں شل ہو گئی تھیں اور آنکھوں سے نکلتے آنسو صاف کر کر کے آنکھیں دکھنے لگی تھیں. لیکن اسے اپنے اضطراب اور آنسوؤں دونوں پر کنٹرول نہیں تھا. فیروز صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا. بر وقت علاج سے جان بچ گئی تھی لیکن ابھی بھی وہ بے ہوش تھے. ڈاکٹر نے اسے اکیلا دیکھ کر کسی اپنے کو بلانے کا مشورہ دیا تھا لیکن وہ کتنی دیر خالی نظروں سے اسے دیکھتا رہا. پھر سنبھل کر سر ہلا دیا. اسے ایک دم احساس ہوا تھا کہ اس کی زندگی میں تو سب کچھ اس کا باپ ہی تھے. ان کے بغیر اس کی زندگی کیا ہوگی؟ اگر اسے ذرا بھی اندازہ ہوتا کہ اس بات کا یہ ری ایکشن ہوگا تو وہ موقع محل دیکھ کر بات کرتا. وہ کسی قیمت پر بھی اپنے باپ کو نہیں کھونا چاہتا تھا اور کسی حال میں بھی ملائکہ کو اپنانا نہیں چاہتا تھا. لیکن اس وقت اسے کوئی اور حل نظر نہیں آ رہا تھا. صبح کے 5 بج رہے تھے جب وہ دروازہ بہت زور زور سے بجایا گیا. وہ ایک دم ہڑبڑا کر اٹھی تھی. دل گھبرا کر تیز دھڑکنے لگا تھا. وہ ننگے پاؤں ہی دروازے کی طرف بڑھی. دروازہ کھولتے ہی اسے علی کا چہرہ نظر آیا تھا. اس سے پہلے کہ وہ غصے سے کچھ کہتی وہ بول پڑا. ابراہیم بھائی کا فون آیا تھا. فیروز چاچو کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے. وہ ہسپتال میں ہے. ہم ہسپتال جا رہے ہیں. تم بھی آ جاؤ. وہ کہہ کر پلٹ گیا جبکہ وہ کتنی دیر ہونٹ کاٹتی رہی. پھر تیزی سے پلٹی. منہ دھو کر جلدی سے کپڑے بدل کر وہ باہر آئی تو سب لاؤنج میں کھڑے اسی کا ہی ویٹ کر رہے تھے. جعفر حسین کو دیکھ کر اسے جھٹکا لگا تھا. اس نے زندگی میں پہلی بار اپنے باپ کو روتے ہوئے دیکھا تھا اور وہ وہیں کھڑے کھڑے اسے ایک ادراک ہوا تھا کہ فیروز صاحب کی اس کے باپ کی زندگی میں کیا اہمیت ہے. ان کے باہر نکلتے ہی وہ سر جھکا ان کے پیچھے چل پڑی تھی. ریسیپشن سے پتہ چلا کہ فیروز صاحب کو ICU سے پرائیویٹ روم میں شفٹ کر دیا گیا ہے. وہ چاروں ان کے کمرے کی طرف پڑے تھے. کوریڈور میں داخل ہوتے ہی اس نے ابراہیم کو دیکھ لیا تھا جو دونوں کونیاں گھٹنوں پر ٹکائے دونوں ہاتھوں کو مٹھیوں کی صورت میں بھینچے ان کو ہونٹوں سے لگائے گہری سوچ میں گم تھا. ان چاروں کی اس کے قریب پہنچنے پر بھی اس کی توجہ میں کوئی ارتکاز نہیں آیا تھا. جعفر حسین نے اس کے کندھے پر ہاتھ سے دباؤ ڈالا تو اس نے چونک کر سر اٹھایا اور انہیں دیکھ کر وہ کھڑا ہو گیا تھا. جعفر صاحب اسے گلے لگا کر رو پڑے تھے. یہ سب کیسے ہو گیا؟ میری رات کو اس سے بات ہوئی ہے تب تک تو بالکل ٹھیک تھا. اچانک ایسا کیا ہوا؟ اس کی نظریں بے ساختہ ان کے پیچھے کھڑی ملائکہ سے جا ٹکرائیں. وہ بھی اس کی طرف دیکھ رہی تھی. اس کی نظروں میں ایسا کچھ تھا کہ ملائکہ نے بے ساختہ نظریں چرائی تھیں. میں خود نہیں جانتا انکل. جب وہ بولا تو اس کی آواز کافی بھاری تھی. ہم مل سکتے ہیں؟ اس سے پوچھ رہے تھے. بابا سو رہے ہیں لیکن آپ دیکھ لیں. جعفر صاحب کے ساتھ ملائکہ اور علی بھی اندر داخل ہو گئے. نوشابہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے اس کو تسلی دی. وہ اندر کی طرف بڑھی. جھجکتے ہوئے وہ بھی اندر داخل ہوا. فیروز صاحب جاگ رہے تھے. پتہ نہیں جعفر سے کیا بات ہو رہی تھی. وہ رو رہے تھے. جعفر حسین سے بات کرتے ہوئے ان کی نظر دروازے میں کھڑے ابراہیم پر پڑی اور اس پر ٹھہر سی گئی. ان کی نظروں کے تعاقب میں جعفر حسین نے بھی دیکھا. او ابراہیم، یہاں آؤ. جعفر نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بلایا تو فیروز صاحب کو دیکھتے ہوئے ان کی طرف بڑھنے لگا. یہ اپنے جو ارد گرد لوگ دیکھ رہے ہو نا،
یہ سب تم سے بہت پیار کرتے ہیں، اور یہ تمہارا بیٹا رات سے ایک ٹانگ پر کھڑا ہے، دیکھو ذرا غور سے اس کی شکل، ایک رات میں کیا حال ہو گیا ہے اس کا۔ انہوں نے ابراہیم کو بازو سے پکڑ کر بیڈ پر بٹھا دیا۔ اتنی محبتوں کے ہوتے ہوئے تم بیمار ہونے کی سوچی کیسے؟ وہ انہیں ڈانٹ رہے تھے جبکہ وہ اپنی دکھتی آنکھوں سے کبھی سر جھکائے ابراہیم اور کبھی سر جھکائے کھڑی ملائکہ کو دیکھ رہے تھے۔ میں آپ سے کچھ مانگوں بھائی جی؟ فیروز صاحب بڑی دھیمی آواز میں بولے تھے۔ تم حکم کرو فیروز، جعفر حسین نے ان کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ آپ ملائکہ کی رخصتی کر دیں۔ مجھے نہیں پتا میری زندگی کتنی باقی ہے، میں اپنے بچوں کو اپنے سامنے آباد دیکھنا چاہتا ہوں، میں گھر میں ملائکہ کو چلتے پھرتے مسکراتے دیکھنا چاہتا ہوں، میں ابراہیم کے بچوں کو اپنی گود میں کھلانا چاہتا ہوں۔ وہ ساتھ رو رہے تھے۔ جعفر حسین کے ساتھ ساتھ نوشابہ اور علی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، جبکہ ابراہیم نے اپنی آنکھوں کو سختی سے بھینچ کر اپنے آنسوؤں کو باہر آنے سے روکا تھا۔ فیروز تم انشاءاللہ سب دیکھو گے، ایسی نا امیدی کی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ نہیں، آپ ابھی فیصلہ کریں۔ فیصلہ کیا؟ جو تم کہو گے وہی ہوگا۔ ان کی نظریں ملائکہ کی طرف اٹھیں جو رو رہی تھی۔ ملائکہ، تمہیں تو کوئی اعتراض نہیں؟ کیسی باتیں کرتے ہو فیروز، ملائکہ کو کیوں اعتراض ہوگا؟ تمہاری ہی بیٹی ہے، نکاح تو ہو چکا ہے، بات رخصتی کی ہے، تو تم چاہو تو ابھی ملائکہ کو ساتھ لے جاؤ۔ اپنے باپ کی اس جذباتی محبت پر ملائکہ نے تڑپ کر باپ کو دیکھا۔ میں ملائکہ کے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ وہ بغور اسے دیکھ رہے تھے جو بالکل خاموش تھی۔ ملائکہ، جعفر حسین نے اسے پکارا تو بڑی دقت سے اس نے سر نفی میں ہلایا۔ ابراہیم، انہوں نے ابھی سے پکارا تھا، تمہیں کچھ کہنا ہے؟ اس کے پاس کہنے کو بچا ہی کیا تھا؟ پہلے ہی وہ کہہ کر بہت پچھتا رہا تھا، جس کو کہنا تھا وہی ہتھیار ڈال چکی تھی، تو اس نے بھی سر نفی میں ہلا دیا۔ 3 دن بعد فیروز صاحب ہسپتال سے گھر آئی تھے۔ وہ شادی 2 ہفتے بعد طے پائی تھی۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی، کارڈ بٹ چکے تھے۔ فیروز صاحب نے اس دن کے بعد اس موضوع پر دوبارہ اس سے بات ہی نہیں کی تھی۔ وہ اسی میں خوش تھے کہ شادی ہو رہی ہے، اور ملائکہ کی طرف سے بھی بالکل خاموشی تھی۔ یہی بات اس کے لیے حیران کن تھی۔ فیروز صاحب آج کل زیادہ وقت جعفر صاحب کی طرف گزار رہے تھے۔ آج بھی وہ وہاں گئے ہوئے تھے اور اتوار ہونے کی وجہ سے وہ گھر پر تھا۔ پہلے تو وہ ٹی وی دیکھتا رہا، پھر اکتا کر باہر لان میں آ گیا۔ وہ پائپ ہاتھ میں لیے پودوں کو پانی دے رہا تھا جب گیٹ کھلا اور اندر داخل ہونے والی ہستی کو دیکھ کر وہ حیران ہونے سے زیادہ پریشان ہوا تھا۔ شادی میں صرف 4 دن تھے اور یہ اس وقت یہاں تھی، اور اس کا یہاں ہونا ضرور کسی گڑبڑ کا اشارہ تھا۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ بابا گھر پر نہیں ہے، اس نے کہہ کر نظریں پھر سے کیاریوں پر ٹکا دی۔ چاچو ہماری طرف ہے، میں آپ سے بات کرنے آئی ہوں۔ اس نے نہ کچھ پوچھا تھا نہ اس کی طرف دیکھا تھا۔ میں نے آپ سے کہا تھا مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی، پھر بھی آپ نے منع نہیں کیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے مجھے بہت شوق ہے آپ سے شادی کرنے کا؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا۔ اہانت کے احساس نے ایک پل میں اس کے چہرے کا رنگ بدل دیا تھا۔ اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو دیکھ کر ابراہیم نے نظروں کا زاویہ بدل لیا۔ میں نے بابا سے مکمل بات تو نہیں کی، لیکن مختصر سی بات کی تھی، لیکن اتنی سی بات کا رد عمل آپ دیکھ چکی ہیں۔ مجھے اپنے بابا کی جان سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں۔ اور دوسری بات، آپ آخر میرے کندھوں پر بندوق رکھ کر کیوں چلانا چاہتی ہیں؟ یہ سوال آپ سے بھی پوچھا گیا تھا، آپ منع کر سکتی تھی۔ ملائکہ کتنی دیر دانت پر دانت جمائے اسے دیکھتی رہی۔ اسے پہلے ہی یہ شخص اچھا نہیں لگتا تھا، آج اور بھی برا لگنے لگا تھا۔ میں نے آپ سے کوئی مشورہ نہیں مانگا، مجھے بس ڈائیورس چاہیے، دیٹس اٹ۔ سوری، آئی کانٹ ڈو دس، وہ بے نیازی سے بولا تو تلملا اٹھی۔ یو ول پے فار اٹ، تمہیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اوکے، لیٹس سی، ٹھیک ہے دیکھتے ہیں، اس کی دھمکی پر وہ مسکرا کر بولا۔ وہ وسیلی نظر ڈال کر واپس مڑ گئی، جبکہ اپنی بات کہنے کے بعد وہ پہلے کی نسبت مطمئن تھا۔ ڈھول پر پڑنے والی ہر تاپ اس کے سر پر ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ ایک طرف اپنی بے بسی اور بے عزتی کا احساس، اور دوسری طرف سے فراز کا روتا چہرہ۔ اگر تمہیں یہی سب کچھ کرنا تھا تو مجھے امید دلانے کی کیا ضرورت تھی؟ تمہارا مطلب کیا ہے فرات؟ میں یہ سب کچھ اپنی مرضی سے کر رہی ہوں؟ اپنی غلطی مجھ پر مت ڈالو۔ اس وقت اگر تم ہمت کر لیتے تو آج حالات بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ نہ مجھے ناپسندیدہ انسان سے شادی کرنی پڑتی، اور نہ تم یہاں رو رہے ہوتے۔ پیلے جوڑے میں اس کا گورا رنگ دمک رہا تھا۔ فراز نے بمشکل اپنی نظریں اس کے چہرے سے ہٹائی تھی۔ ملائکہ پلیز کچھ کرو، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ اس کی التجا پر ملائکہ کے تاثرات خود بخود نرم پڑ گئے۔ وہ کچھ کہنے کے بجائے اپنے ہاتھوں میں پہنی چوڑیوں پر انگلیاں پھیرنے لگی۔ تم نے تو کہا تھا وہ تمہیں ڈائیورس دینے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ ملائکہ نے بے اختیار گہرا سانس لیا۔ میں تو خود حیران ہوں، لیکن تم فکر نہ کرو، میں اس کے ساتھ ایسا سلوک کروں گی کہ وہ مجھے خود طلاق دینے پر مجبور ہو جائے گا۔ اس کے چہرے سے اس کا عزم صاف نظر آ رہا تھا، لیکن فراز کے اضطراب میں کوئی فرق نہیں آیا۔ ملائکہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اسے تم سے محبت ہو؟ اس کی نظروں میں ایک دم ابراہیم کی طنزیہ نظریں اور بیزار انداز آیا تھا۔ اس کا سر بے ساختہ نفی میں ہلا تھا۔ جو کچھ میں کہہ چکی ہوں، اس کے بعد محبت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر محبت نہیں تو پھر کیا وجہ ہے جو وہ تمہیں طلاق نہیں دے رہا؟ ایسا نہ ہو کہ وہ تم سے بدلہ لینے کے لیے شادی کر رہا ہو اور پھر تمہیں ڈائیورس نہ دے۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں سب ٹھیک کر لوں گی، بس تم حوصلہ رکھو اور بار بار ایموشنل ہو کر مجھے بھی پریشان نہ کرو۔ کھٹ کے اوپر ان دونوں نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا جہاں ہینا کھڑی تھی۔ نیچے رسم شروع ہونے والی ہے، ابراہیم بھائی آ گئے ہیں۔